اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ پہلے اس کے حاشیے لکھ لیں، سورت کا سمجھنا ان حاشیوں پر موقوف ہے۔ اوپر لکھیں نمبر 1 رمضان 8 ہجری فتح مکہ۔ نمبر 2 شوال 8 ہجری غزوہ حنین۔ نمبر 3 رجب 9 ہجری غزوہ تبوک۔ نمبر 4 شوال 9 ہجری سورۃ التوبہ کا نزول۔ نوٹ: اعلان برات دس ذی الحجہ 9 ہجری کو ہوا۔ اور نوٹ لکھے، نوٹ: بعض آیات فتح مکہ سے پہلے بعض حنین سے متعلق، بعض تبوک سے پہلے نازل ہوئیں۔ برات والی آیات بعد میں نازل ہوئیں، لیکن قرآنی ترتیب میں پہلے ہیں۔ لکیر لگا دیں اور حاشیہ لکھنا ہے۔ مشرکین 2 قسم تھے۔ نمبر 1 مشرکین مکہ۔ ان کا معاملہ فتح مکہ میں ختم ہو گیا۔ نمبر 2 اطراف مکہ والے، یہ 3 قسم تھے۔ نمبر 1 معاہدہ تھا 4 ماہ باقی۔ نمبر 2 9 ماہ باقی۔ نمبر 3 بلا تعیین مدت۔ ان سے ابھی سے معاہدہ ختم ہے۔
نمبر 1 اور نمبر 2 پکے رہے تو ٹھیک، مزید معاہدہ نہ کرنا۔ اعلان برات کے وقت شوال، ذیقعدہ 2 مہینے گزر چکے تھے۔ ذی الحجہ کو اعلان ہوا۔ دس دن اور گزر چکے تھے۔ سورت کا نام ہے سورت التوبہ۔ سورت انفال اور سورت التوبہ کا اسمی ربط مشرکین سے اعلان جنگ کرو اور فتح کے بعد انفال مال غنیمت حکم الہی کے مطابق تقسیم کرو، اور اگر وہ شرک سے توبہ کر لیں، سورت التوبہ، شرک سے توبہ کر لیں، اسلام لے آئیں اور احکام اسلام پر عمل کرنے لگیں تو وہ تمہارے بھائی ہیں، پھر ان سے جہاد مت کرو۔ یہ اسمی ربط ہے۔ مانوی ربط مضامین کا، سورت انفال میں جو قتال کا اعلان تھا قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، سورت التوبہ میں اسی اعلان کا اعادہ ہے، اسی کو دوبارہ دہرایا گیا، اور تفصیل یہ بتائی گئی کہ جہاد کن کن لوگوں سے کرنا ہے۔ یہ ربط ہے۔ جو غیر اللہ کی نظر و نیاز دیتے ہیں ان کے لیے تحریمات کرتے ہیں، انبیاء اولیاء کو کارساز اور متصرف اور مشکل کشا سمجھتے ہیں، ان سے جہاد کرنا ہے۔ گویا کہ مانوی ربط ایک جملے کے اندر ہی ہے۔ سورت الانفال میں جہاد کا اعلان تھا اور سورت توبہ میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جن سے جہاد کرنا ہے۔ سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ سورت کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ آیت نمبر 37 تک ہے، دیکھیں۔ صفحہ ہے 397۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم، یہاں سے سورت کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ جو پہلا حصہ ہے اس میں معاہدہ توڑنے والے مشرکین سے اعلان برات ہے، ان سے اعلان جنگ ہے۔ مشرکین سے جنگ نہ کرنے کے جو موانع ہیں، رکاوٹیں، ان کا جواب ہے، ان سے قتال کرنے کی وجوہات ہیں۔ دوسرے حصے میں منافقین پر زجرات ہیں اور مومنین کے لیے ترغیب الی القتال ہے۔ یہ تو سورت کا ہو گیا خلاصہ۔ اب سورت کا دعویٰ لکھیں۔ اعلان برات و قتال، و بیان فیرا کے اربع، فرقے کی جمع فیرق، فیرا کے اربع۔ آپ کو اگر اصول یاد ہوں تو قرآن مجید میں 4 جماعتوں کا ذکر ہے، مومنین، مشرکین، منافقین، اہل کتاب، ان 4 فرقوں کا ذکر آئے گا۔ سورت کے امتیازات یہ تو میں نے لکھے ہیں 32، میں چند آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اعلان برات اس صورت میں ہے، اس کے علاوہ اس انداز میں کہیں نہیں۔ مشرکین جو مسجدیں بنائیں ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ 8 محبوب چیزوں کا ذکر اور مومنوں کو تنبیہ، غزوہ حنین کا ذکر،
سال کے 12 مہینے ہیں ان کا ذکر، غار ثور کا ذکر، حضرت ابوبکر صدیق کی صحابیت کا ذکر، زکوٰۃ کن کو دینی ہے، مصارف زکوٰۃ کا ذکر، 70 بار استغفار کرو اللہ منافقوں کو نہیں بخشے گا یہ ذکر، علم دین کے لیے ہجرت کرنے کا ذکر، اور یہ وہ صورت ہے جس کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں ہے۔ یہ چند امتیازات آپ کو بطور نمونہ سنا دیے۔ مولانا صورت میں 6 باتیں آئیں گی، برات نامہ آئے گا، حکم جہاد آئے گا، جہاد سے جو موانع ہیں ان کا جواب آئے گا، جہاد نہ کرنے والوں پر زجرات آئیں گی، غزوہ حنین کا ذکر آئے گا اور غزوہ تبوک کا ذکر آئے گا۔ یہ 6 باتیں ہیں اس صورت کے اندر۔ اب صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ سورۃ التوبہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں لکھی گئی، براءتن سے شروع کیا گیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلا دیا کرتے تھے، لیکن آپ فوت ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلا نہ سکے، اور یہ سورۃ التوبہ آخر میں اتری ہے۔ اس کا مضمون سورۃ الانفال کے ساتھ ملتا جلتا تھا، اس لیے اس کو سورۃ الانفال کے بعد رکھا گیا، اور بسم اللہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں تھی، آپ بتا نہیں سکے، ہم پوچھ نہیں سکے، اس لیے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ ایک لحاظ سے تو یہ الگ ہے، آخر میں اتری، اور ایک لحاظ سے یہ بھی ساتھ ہے کیونکہ مضمون دونوں کا ملتا جلتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے محمد ابن حنفیہ، ان سے یہ بات بڑی عجیب منقول ہے کہ اس صورت کے اندر ہے حکم قتال اور بسم اللہ شریف میں ہے امان۔ اب ان دونوں چیزوں کا آپس میں جوڑ کوئی نہیں، اس لیے بسم اللہ شریف نہیں لکھی گئی۔ میں آپ کو جملہ لکھوا دیتا ہوں، آپ سے تو ہے نہیں کہ ایسے یاد رہے، لکھے نمبر 1، انفال نزول میں مقدم تھی تو ترتیب میں مقدم رکھی گئی۔ نمبر 2، دونوں کا مضمون ملتا جلتا ہے، اس لیے اتصال رکھا۔ نمبر 3، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ منقول نہیں، اس لیے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ اب مولانا بندہ اگر تلاوت کرتا آ رہا ہے تو بسم اللہ نہ پڑھے اور یہاں سے شروع کرنا ہے تو پڑھے۔ سورۃ التوبہ کو سورۃ التوبہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اخلاص سے توبہ کرنے والے صحابہ کا ذکر ہے، وہ آخر میں بات آئے گی انشاءاللہ۔ ایک نام اس کا سورۃ القتال بھی ہے، قتال کا مسئلہ اس میں۔ ایک نام اس کا ہے سورۃ الفاضحہ، فضیحت سے رسوا کرنے والی۔ انشاءاللہ جب سورت مکمل ہوگی میں 63 نشانیاں آپ کو لکھواؤں گا منافقوں کی، پنجپیر شیخ کی طرز پر 63 نشانیاں اس سورت میں منافقوں کی بیان کی گئی ہیں۔ یہ منافقوں کو رسوا کرنے والی ہے فاضحہ۔ جو میں نے حاشیہ لکھوائے 2، ان حاشیوں کو غور سے آپ نے دیکھنا ہے، سورت کا سمجھنا ان 2 حاشیوں پر موقوف ہے۔ پہلی بات میں نے آپ احباب کو کیا لکھوائی، رمضان المبارک کون سی ہجری میں فتح ہوا، مکہ کون سی ہجری میں فتح ہوا، رمضان 8 ہجری۔ پھر ذرا پڑھیں، رمضان 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ یہ اگلے حاشیے میں بات آ رہی ہے، میری طرف دیکھ کر ذرا سن لے، مہربانی فرمائے ملتان میری طرف دیکھ لیں بیٹا۔
جب مکہ فتح ہوا، اب بات اور آپ کو بتانی پڑ گئی، 6 ہجری کو غور سے سنیں، اگر آپ نے یہ باتیں غور سے نہ سنی نا یا ان دو حاشیوں کو نہ سمجھا تو صورت بالکل سمجھ نہیں آئے گی، آپ پریشان رہیں گے ساری صورت میں۔ 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، مکہ والوں نے آپ کو عمرہ ادا نہ کرنے دیا، معاہدہ ہوا تو 10 سال کا معاہدہ تھا، ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر واپس تشریف لے آئے۔ اگلے سال آپ گئے 7 ہجری کو اور آپ نے عمرۃ القضاء کیا، عمرہ جو رہ گیا تھا دوبارہ اس کو ادا کیا صحابہ کے ساتھ۔ اب مزید تقریباً 6 مہینے اور گزرے تو یہ جو 10 سال کا جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا تو اعلان ہو گیا کہ جو قبیلے مشرکین مکہ کا ساتھ دینا چاہیں آزاد ہیں، جو قبیلے اس معاہدے میں مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیں وہ آزاد ہیں۔ بنی بکر ایک قبیلہ تھا، وہ مشرکین مکہ کے حلیف بن گئے، بھئی تمہاری صلح ہماری صلح، تمہاری جنگ ہماری جنگ، کوئی مشکل آئی تو ہم ایک دوسرے کی امداد کریں گے، جن سے تمہارا معاہدہ ہمارا معاہدہ ہے۔ ایک قبیلہ تھا بنو خزاعہ، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ الحاق کر لیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اس معاہدہ میں۔ بنو بکر اور بنو خزاعہ ان کی آپس میں شدید لڑائی تھی، لیکن جب ان دونوں قبیلوں نے اپنے آپ کو اس معاہدے کا پابند کر لیا، بنو بکر مشرکین مکہ کے ساتھ ہو گئے، بنو خزاعہ یہ مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے، تو اب جب معاہدے کے دونوں پابند ہو گئے تو آپس میں لڑائی بھی انہوں نے روک دی۔ 1.5 سال گزر گیا، تقریباً 1.5 سال بعد بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ جو ہمارا دوست حلیف قبیلہ ہے بنو بکر، انہوں نے بنو خزاعہ پر حملہ کیا ہے جو مسلمانوں کے حلیف ہیں، تو اب بجائے اس کے کہ بنو بکر کو روکنا چاہیے تھا، قریش مکہ نے الٹا ان کا تعاون کیا، ہمت کرو شاباش، ان کو اسلحہ دیا، جو ان کا تعاون ہو سکتا تھا وہ کیا۔ بنو خزاعہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد بھیجا کہ یہ ظلم ہمارے ساتھ کیا ہے بنی بکر نے، جب 10 سال تک جنگ بندی کا معاہدہ تھا اور ہم بھی دونوں قبیلے اس جنگ بندی میں شریک ہو گئے تھے، بنو بکر قریش مکہ کے ساتھ، ہم بنو خزاعہ آپ کے ساتھ، انہوں نے کر دیا ہم پر حملہ۔ 1.5 سال تک تو امن رہا، قریش مکہ نے بجائے ان کو روکنے کے الٹا ان کا تعاون کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ معاہدہ تو توڑا ہے مشرکین مکہ نے، بنو بکر کی امداد کر کے آپ 10,000 صحابہ کا لشکر لے کر مکہ فتح کرنے روانہ ہو گئے۔ یہ سن 8 ہجری کی بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف میں پہنچے، جبل ہندی ایک پہاڑ ہے جس پر آپ نے جھنڈا لگوایا۔ جب بھی میں اللہ مجھے لے جائے تو ساتھی وہاں درس قرآن کے پروگرام بناتے ہیں، گھروں میں بیٹھکوں میں وہاں درس قرآن دیتا ہوں۔ تو ایک دفعہ ہم نے ایک مکان میں درس قرآن دیا، درس قرآن کے بعد جب باہر ہم نکلے اور گاڑی پر سوار، کعبہ شریف سامنے نظر آ رہا تھا، پہاڑی تھی، تو دوستوں نے کہا آپ کو پتہ ہے یہ کون سا پہاڑ ہے؟ کہ مجھے تو پتہ نہیں۔ انہوں نے کہا یہ جبل ہندی ہے، جس جگہ آپ کھڑے ہیں نا، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جھنڈا گاڑا تھا۔ خیر مکہ فتح ہوا تو جتنے بھی مشرکین مکہ تھے سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، اور کچھ وہ تھے جن کے بارے میں آپ نے فرمایا اگر یہ بیت اللہ کے خلاف کو پکڑ کر بھی کھڑے ہوں ان کو نہیں چھوڑنا۔ ابن خطل جیسے ان کو وہاں قتل کیا گیا۔ تو کچھ وقت کے لیے اللہ نے کعبہ شریف اور حرم شریف کو حلال کر دیا تھا آپ کے لیے کہ لڑائی کر سکتے ہو۔
بات آئے گی انشاءاللہ لا اقسم بہذا البلد پر. خیر کچھ کو امن مل گیا. آپ نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امن ہے, حرم میں آ جائے اس کو امن ہے وغیرہ. کچھ کو امن ملا, کچھ قتل کر دیے گئے اور باقی مسلمان ہو گئے, تقریباً 2000 کے قریب بندے. تو مشرکین مکہ جو تھے ان کا معاملہ ختم ہو گیا. یہ بات ذہن میں رکھنا, سورۃ التوبہ کے اندر مشرکین مکہ کا ذکر نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ کہ مکہ فتح ہوا ہے رمضان 8 ہجری میں, اور سورۃ التوبہ نازل ہو رہی ہے. حاشیہ دیکھو, سورۃ التوبہ نازل ہو رہی ہے شوال 9 ہجری میں. تو 1 سال اور 1 مہینہ تقریباً, سال کہہ لو, سال بعد سورۃ التوبہ نازل ہو رہی ہے. تو اب سورۃ التوبہ میں جن مشرکین کا ذکر آئے گا وہ مکے والے مشرک نہیں ہوں گے, کیونکہ وہ سارے مسلمان ہو چکے تھے, ان کا معاملہ ختم ہو چکا تھا. اس سے مراد ہے اطراف مکہ والے. اطراف مکہ سے مراد جو آس پاس رہتے تھے دیہاتوں میں, اور انہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین مکہ کا تعاون کیا تھا مسلمانوں کے خلاف. ایک بات ذہن میں یہ رکھنا. اب حاشیہ پھر ذرا نئے سرے سے دیکھیں, مکہ کون سے سن میں فتح ہوا؟ 8 ہجری. بولو تو صحیح. نمبر 2, رمضان کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ شوال. شوال 8 ہجری کو غزوہ حنین ہوا. تذکرہ آئے گا وہاں بات کروں گا. تو غزوہ حنین یہ فتح مکہ کے بعد ہوا, 1 مہینہ بعد کہہ لو. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری غزوہ ہے وہ ہے تبوک. تو کچھ شام سے آنے والے سوداگروں نے بتایا کہ جو ہرقل ہے روم کا بادشاہ, اس نے بہت بڑا لشکر جمع کیا ہے اور مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہو کر وہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوس بھیجے, انہوں نے جا کر پتہ کیا, واقعی سوداگروں نے آ کر صحیح بتایا ہے. سخت گرمی کا موسم تھا. آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا چلو 699 کلومیٹر سفر ہے مدینہ شریف سے تبوک کا, بڑی میری خواہش رہی ہے کہ ہم جائیں. مکہ شریف سے مدینہ طیبہ پہنچو 450 کلومیٹر کے قریب, 2-4 کلومیٹر اوپر زیادہ, 445 44 450, اور آگے 699. حوصلہ ہی نہیں پڑا جانے کا. تو صحابہ کرام کو 30,000 صحابہ کو لے کر آپ روانہ ہوئے. یہ تذکرہ آ رہا ہے. لیکن غزوہ تبوک ہوا ہے 9 ہجری میں. اب ذرا دوبارہ حاشیے کو دیکھیں, ترتیب پھر دہرائیں. مکہ فتح ہوا 8 ہجری میں, مہینے بعد حنین ہوا شوال 8 ہجری میں, تبوک ہوا 1 سال بعد. بلکہ سال کیا, شوال ہے نا, ذیقعدہ, ذی الحج, محرم, سفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاولی, جمادی الاخری, رجب. 9 مہینے بعد تبوک کا غزوہ پیش آیا, حنین کے 9 مہینے بعد. آگے چلو, سورۃ التوبہ کب نازل ہوئی؟ تو اب دیکھیں رجب میں ہو رہا ہے نا غزوہ تبوک. رجب کے بعد شعبان, رمضان, شوال. شوال 9 ہجری میں سورۃ التوبہ نازل ہوئی, برات نامہ نازل ہوا. یہ ترتیب سمجھ آ گئی. اب خیال, نوٹ میں نے ایک لکھوایا ہے, بعض آیات دیکھیں فتح مکہ سے, بعض آیات فتح مکہ سے. اب دیکھیں سورۃ التوبہ نازل ہو رہی ہے شوال 9 ہجری میں, مکہ فتح ہو رہا ہے رمضان 8 ہجری میں. لیکن کچھ آیات وہ ہیں جن کا تعلق فتح مکہ سے پہلے کا ہے, یہ بھی آیات ہیں. آگے کچھ آیات ہیں جن کا تعلق حنین سے ہے, حالانکہ سورۃ التوبہ بعد میں اتری, غزوہ حنین پہلے ہو چکا تھا. کچھ آیات وہ بھی ہیں. آگے برات والی آیات بعد میں نازل ہوئی لیکن قرآن ترتیب میں پہلے ہیں. یہ بات ہو گئی. اب ذرا میں نے مشرکین کی 2 قسمیں لکھوائی ہیں, ایک مشرکین مکہ اور دوسرے اطراف مکہ والے. تو جملہ آپ کو لکھوا دیا کہ مشرکین مکہ کا معاملہ ختم ہو چکا تھا.
کیوں ختم ہو چکا تھا مجھے بتا سکتے ہیں آپ؟ یہ تو رمضان 8 ہجری میں کیا ہو چکے تھے مسلمان، اور سورۃ التوبہ نازل ہو رہی ہے شوال 9 ہجری میں، تو یہ پہلے مسلمان ہو چکے تھے۔ اب سورۃ التوبہ میں مشرکین مکہ کا ذکر نہیں آئے گا، یہ مسلمان تھے۔ سورۃ التوبہ میں اطراف جو مشرکین تھے اطراف مکہ کے، ان کا ذکر آئے گا۔ اب وہ تو 3 قسم تھے۔ نمبر 1 جن سے معاہدہ تھا کتنے مہینے کا؟ 4 ماہ باقی تھے۔ دوسرے وہ تھے جن سے معاہدہ تھا اور 9 مہینے باقی تھے معاہدہ ختم ہونے میں۔ تیسرے وہ تھے جن سے بلا تعیین مدت معاہدہ تھا۔ اگر کوئی آپ پر سوال کرے یہ بات سن کر کہ معاہدے کی مدت تو 10 سال تھی حدیبیہ میں، تم کہتے ہو بلا تعیین مدت، تو مراد ہے مدت مدیدہ، لمبی مدت۔ ورنہ میری طرف دیکھو، اب جو میں نے باریک بات عرض کرنی ہے وہ سمجھیں، کیونکہ یہ آیتوں میں آ رہی ہے پھر سمجھ نہیں آئے گی۔ نیچے کوئی ساتھی نہ دیکھے۔ اللہ اللہ، مولانا میری طرف دیکھو گوجروالا، جو بات موقوف ہے سورت کے سمجھنے پر، شوال 9 ہجری کو برات نامہ نازل ہوا۔ شوال کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ ذیقعد۔ ذیقعد کے بعد کون سا آتا ہے؟ ذی الحجہ۔ اس حج کے موقع پر آپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر مدینہ سے بھیجا، تم نے اس سال حج پڑھانا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق صحابہ کرام کی جماعت کو لے کر حج کے لیے مکہ شریف پہنچے۔ شوال میں سورۃ التوبہ اور برات نامہ نازل ہو چکا تھا۔ ذی الحجہ میں جب حضرت ابو بکر صدیق حج کرانے کے لیے اور پڑھانے کے لیے پہنچے، آپ نے پیچھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا، تم جاؤ۔ اس حج کے موقع پر مشرکین بھی آئے ہوں گے حج کرنے کے لیے، کیونکہ دور جاہلیت میں مشرکین بھی حج کرتے تھے۔ چونکہ حج کے موقع پر مشرکین بہت زیادہ جمع ہوں گے، تو یہ برات نامہ ان کو پڑھ کر سنا دینا۔ 4 مہینے جن کی مدت باقی تھی ان کو سنا دینا، بھائی ہم اس کے بعد مزید تمہارے ساتھ معاہدہ نہیں کریں گے، 4 مہینے بعد معاہدہ ختم ہے۔ خیال کرنا، اب اس بات کو سمجھنا ہے۔ برات نامہ نازل ہو چکا تھا شوال میں، ذیقعد ذی الحجہ، شوال بھی گزرا، ذیقعدہ بھی گزرا، ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو حضرت علی نے جا کر اعلان کیا۔ صدیق اکبر نے پوچھا کہ آپ امیر بن کر آئے یا معمور؟ فرمایا نہ، میں امیر بن کر نہیں آیا، حج آپ نے پڑھانا ہے، مجھے صرف اعلان کے لیے بھیجا گیا۔ اب بات غور سے سننا ورنہ آیتیں سمجھ نہیں آئیں گی اب آپ کو۔ شوال میں برات نامہ اتر چکا تھا، مشرکوں سے بیزاری کا اعلان کرو۔ شوال گزرا، ذیقعد گزرا، ذی الحجہ کے 10 دن مینا میں اعلان کیا گیا۔ تو اب مولانا غور سے بات سنیے گا، جب سورت نازل ہوئی شوال میں، تو جن مشرکین سے 4 مہینے مدت باقی تھی معاہدے کی، تو جب حضرت علی 10 ذی الحجہ کو اعلان کر رہے تھے تو 4 مہینوں میں سے 2 مہینے 10 دن گزر چکے تھے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو 4 مہینے والے جو مشرکین تھے جن کے معاہدے کی میعاد 4 مہینے تھی، اعلان کے وقت 2 مہینے 10 دن گزر چکے تھے، تو 4 میں سے کتنے باقی رہے؟ 1 مہینہ 20 دن۔ تو حضرت علی کو کہا گیا تم نے جا کر حج کے موقع پر اعلان کرنا ہے، جن سے 4 مہینے ہماری مدت باقی تھی سورت کے نازل ہونے کے وقت، ان کو پتہ ہونا چاہیے اب ان کے معاہدے کی مدت 1 مہینہ 20 دن رہ گئی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، دوسرے مشرکین جن کے ساتھ سورت نازل ہوئی تو اس وقت 9 مہینے باقی تھے معاہدہ ختم ہونے میں، تو جب حضرت علی نے جا کر اعلان کیا تو 2 مہینے 10 دن نکال لو، پیچھے کتنے بچے؟ حساب کرو، 6 مہینے۔ تو حضرت علی نے کیا کہنا تھا؟
4 مہینے والوں کو کیا کہنا تھا کہ تمہارے 4 ماہ باقی ہیں، تمہارا 1 ماہ 9 مہینے والوں کو کیا کہنا تھا، تمہارا کتنا معاہدے کا وقت باقی ہے، 6 مہینے 20 دن۔ نمبر 3، جن مشرکین کے ساتھ معاہدہ تھا اور مدت مقرر نہیں تھی، بس تمہارا ہمارا معاہدہ ہے، ان کو جا کر کہنا تمہارا ہمارا معاہدہ ابھی سے ختم ہے، تمہارا ہمارا ابھی سے ختم ہے۔ یہ تذکرے آئیں گے، اب غور سے سننا۔ یہ ایک جملہ اور بھی، 4 ماہ والے جو ہے نا یا 9 ماہ والے، ان کے باقی ہیں 1 مہینہ 20 دن یا 6 مہینے 20 دن، لیکن ان کو یہ کہنا اگر تم اپنے اس وعدے پر پکے رہے تو ٹھیک ہے، اگر خلاف ورزی کی تمہارا ہمارا بھی سے ختم ہے ہمارا۔ انہیں بات سمجھ آئی؟ ہاں، آگے چلو۔ سورت آسان ہے صرف، بس یہ ابتدائی جو باتیں تھی وہ سمجھنے کے قابل تھی۔ برات من اللہ ورسولہ، اعلان بیزاری۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا معنی کیا۔ میں نے ابتدائی چند دنوں میں یہ جملہ سنایا تھا۔ نیلوی صاحب رحمہ اللہ ہمارے استاد فرماتے تھے، شیخ التفسیر والحدیث، 18 سال مسلسل شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی نے روزہ رکھ کر اور مسجد میں اعتکاف بیٹھ کر قرآن کا ترجمہ لکھا۔ کتنے سال؟ 18 سال روزہ، 18 سال اعتکاف، اکبری مسجد ہے دہلی کے اندر، اور نا محنت لگی ہے ان کی، ہمیں تو قدر نہیں نا۔ 1 مہینے کے روزے ہم سے نہیں رکھے جاتے، 100 ہم بہانے بناتے ہیں۔ 18 سال روزہ رکھا اسی قرآن کے ترجمے کی خاطر کہ میں قرآن کا ترجمہ لکھا، اور پہلا ترجمہ یہ اردو زبان کے اندر۔ کتنی محنت اور قربانی ان کی لگی، مسجد میں ایک ایک لفظ، اور علماء نے کہا ہے کہ اگر اردو میں قرآن نازل ہوتا تو شاہ صاحب کے ترجمے کے مطابق نازل ہوتا، کمال کر کے رکھ دیا۔ آپ دیکھیں شاہ صاحب نے منع کیا، برات من اللہ ورسولہ، صاف جواب ہے یہ برات اللہ کی طرف سے اور رسول اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ کن لوگوں کو؟ الذین عاہدتم من المشرکین، طرف ان لوگوں کے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا مشرکین میں سے۔ نیچے لکھا ہوا ہے اطراف مکہ والے، ورنہ خود مکے والے کیوں مراد نہیں؟ وہ کب مسلمان ہوئے؟ 8 ہجری میں، اور سورت کب نازل ہو رہی ہے؟ 9 شوال 9 ہجری میں، ان کا تو معاملے ختم ہو چکا تھا۔ فَسِیحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ، فَسِیحُوا پس چلو تم فی الارض زمین میں۔ اوپر لکھو اے فَاقْتُبُوا وَقُولُوا، لکھو بھی صحیح ان کو، تحریر لکھو اور زبانی بھی بتاؤ۔ نیچے لکھا ہے کیونکہ کبھی کول سے اور کبھی کتابہ سے اطلاع دی جاتی ہے، تحریر بھی لکھ کر بھیج دو اور زبانی بھی ان کو کہہ دو کیا؟ فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، پس چلو تم زمین کے اندر 4 مہینے۔ کون سے 4 مہینے؟ سورت نازل ہوئی شوال میں، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم، ان 4 مہینوں میں تمہیں آزادی ہے۔ لیکن مجھے آپ بتائیں، جب حضرت علی یہ آیات سنانے کے لیے 10 ذی الحجہ میں پہنچے ہوئے تھے مینا میں، اس وقت 4 مہینوں میں سے کتنے باقی تھے؟ 1 مہینہ 20 دن۔ وَعَلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ، ترغیب توبہ۔ اور جان لوگ کہتے ہیں ہمیں قرآن دے دو۔ کون سے ساتھی نے مجھ سے مانگا تھا پتہ نہیں کسی کے لیے، میں نے کہا ہم دے گے، کیا منگائی بھائی؟ ساتھی نے قرآن پاک مانگا ہے، میں نے کہا دے دوں گا، سمجھے گا کون؟ یہ قرآن سامنے کر کیسے سمجھ آئیں گے؟ وَعَلَمُوا أَنَّكُمْ، پھر کہیں پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، یہ کیا ہے جی، چھوڑو جی، ایسے سمجھے گا مولانا۔ وَعَلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ، ترغیب توبہ، اور جان لو یقیناً تم نہیں عاجز کرنے والے ہو اللہ کو۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اب وَعَلَمُوا اس کے ساتھ بھی لگے گا نامیو، کیونکہ ان اللہ یہ معطوف ہے اور ان معطوف علیہ ہے، اور تمہیں پتہ ہونا چاہیے یقیناً اللہ کریم مغضی رسوا کرنے والے آخرت میں کافروں کو۔ وَآسَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اطلاع دینا ہے، جیسے آپ پڑھ دیں آسان پڑھو،
یہ لفظ ہے. آزان کا معنی کان ہوتا ہے, کان پڑھو. واہ بھائی, آزان کا وقت ہو گیا, آزان تو دے دو, یہ لفظ ہے. آزان کس کو کہتے ہیں لالا؟ کان نہیں چھوڑو کہ اپنے کان نہیں چھوڑو تو شاباش. اذان من اللہ و رسولہ, اعلان ہے, اطلاع دینا اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. لکھا ہے اور جملہ پڑھے مہربانی فرمائیں. اور موسم حج میں بھی اعلان کر دو, لیکن ایام حج میں 4 ماہ کا نام نہ لینا, کیونکہ 4 ماہ میں سے کچھ گزر چکے ہوں گے. کتنے گزر چکے ہوں گے؟ 2 مہینے 10 دن. یوم الحج الاکبر اعلان ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے طرف عام لوگوں کے لیے اعلان ہے. کب؟ یوم الحج الاکبر, حج اکبر والے دن. حج اکبر کہا نیچے کا احتراز عن الحج الاصغر وہی العمرہ. مولانا عوام بادشاہ ہے نا, جٹت الفقہ, ایک دیہاتیوں نے فقہ بنائی ہوئی ہے اپنی, ہم اس کو کہتے رہتے ہیں جٹت الفقہ, یہ دیہاتیوں کی فقہ ہے. کہتے ہیں اگر وہ سعودیہ کے اندر نا 9 ذی الحجہ یہ آ جائے نا جمعے کو اور عرفات میں کھڑے گا, اب ہم تو حج اکبر کر کے آئے ہیں. واہ بھائی واہ, ہونا عمرہ حج اصغر ہے, ہر حج حج اکبر ہے, ہر حج. اب دیکھیں حضرت علی جب اعلان کرنے کے لیے گئے تھے پیچھے اور حضرت بکر صدیق حج کے امیر تھے, اس وقت حج جمعے کو نہیں آیا تھا. اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے 10 ہجری کو, اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج پڑھایا اس وقت جمعے کا دن تھا. ہر حج حج اکبر ہے اور عمرہ حج اصغر ہے, خیال کرو. یہ الگ بات ہے کہ جمعے والے دن حج آ جائے تو فضیلت جمعے والی ساتھ شامل ہو جاتی ہے, لیکن اس کو حج اکبر نہیں کہنا چاہیے. ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ, یقینا اللہ کریم بیزار ہے بلا میات ابھی مشرکین کو امن دینے سے اس کا رسول بھی. فَإِن تُبْتُمْ ترغیب الی التوبہ, اگر تم توبہ کر لو پس وہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے دارین دونوں جہانوں میں. تخویب وَإِن تَوَلَّیْتُمْ, اگر تم موڑ لو, فَعَلَمُوا, تمہیں پتہ ہونا چاہیے یقیناً تم نہیں ہو عاجز کرنے والے اللہ کو. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اب یہ فَعَلَمُوا کی تفسیر آ گئی, کیا جان لو, کیا یہ خبر دے دو. میرے خوشخبری والا معنی نہیں کرنا, استعارہ تحکمیہ. بشر الذین کفروا بعذاب الیم, خبر دے دو میرے محبوب کافروں کو دردناک عذاب کی. ہونا استعارہ تحکمیہ کیا ہوتا ہے؟ بشارت کا استعمال تو خیر کے لیے ہے بڑے ساتھی, بشارت کا استعمال خیر کے لیے ہوتا ہے, اور عذاب علیم یہ کوئی خیر ہے؟ تو یاد رکھنا بشارت کا استعمال ٹھیک ہے خیر کے لیے ہوتا ہے, مقام شر میں استعمال ہو تو مراد تحکم ہوتا ہے, مذاق. یہ آسان الفاظ بولے. الا الذین عاہدتم من المشرکین ثم لم ینقصوکم شیئا, خبر دے دو کافروں کو دردناک عذاب کی میرے محبوب. الا مگر وہ لوگ, الذین عاہدتم من المشرکین, وہ کہ معاہدہ کیا ہے تم نے مشرکین میں سے, جنہوں نے مشرکین میں سے جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا ہوا ہے. ثم لم ینقصوکم شیئا, پھر نہیں نقصان کیا ان مشرکوں نے تمہارا ذرا برابر. ولم یظاہروا علیکم احدا, نیچے جملہ پڑھ لو, یعنی بنی زمرہ و بنی مدلج. میں نے کیا کہا؟ ہم نے ٹھیک ہی نہیں کیا. یعنی بنو زمرہ و بنی مدلج, یہ جو بنی کنانہ لکھا ہوا ہے نا, بنی کنانہ کے یہ 2 قبیلے تھے, بنی کنانہ میں سے یہ 2 شاخیں تھیں, ان کا ذکر ہے. یعنی بنی زمرہ و بنی مدلج جو اپنے عہد پر قائم رہے ہیں, انہیں مدت عہد گزرنے تک کچھ نہ کہا جائے. ثم لم ینقصوکم شیئا, ان کو کچھ نہ کہا جائے, بنی زمرہ اور بنی مدلج.
ثم لم ينقصوا میں نقصان کیا انہوں نے تمہارا شیئن ذرا برابر فلم یظاہروا علیکم احدا اور نہیں امداد دی انہوں نے تمہارے خلاف کسی ایک کو لکھا ہے تمہارے دشمنوں کو بھی امداد نہیں دی فاتموا الیہم احدہم الی مدتہم آج شکنی نہ کرو پورا کرو طرف ان کے ان کا معاہدہ الی مدتہم ان کی مدت کی طرف یعنی مدت تک مولانا اب نیچے اتموا الیہم احدہم پر نیچے لفظ لکھوانے دو تین بنو زمرہ بنو مدلج کے 9 ماہ باقی تھے جلدی کرو اب مجھے ساتھی بتا سکتے ہیں 9 ماہ کب باقی تھے جب سورت نازل ہوئی تو جب حضرت علی نے اعلان کیا تو 6 مہینے 20 دن باقی تھے فرمائے ان اللہ یحب المتقین یقینا اللہ پیار کرتا ہے شکنی سے بچنے والوں سے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ اور جب گزر جائیں مہینے پناہ کے مہینے پیچھے آؤ 14 اشہر پر کیا لکھا ہوا ہے شوال نہیں پڑھتے ذوالقعدہ ذوالحجہ اور محرم یہ پناہ والے مہینے ہیں جب یہ پناہ والے مہینے گزر جائیں اور جب حضرت علی نے اعلان کیا تو 2 مہینے 10 دن گزر چکے تھے شوال بھی ذوالقعدہ بھی ذوالحجہ کے 10 دن فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ پس قتل کرو تو مشرکین کو جہاں بھی تم ان کو پاؤ وخذوا اور پکڑو ان کو وَاصْرُوا اور گھیرا کرو ان کا یعنی لڑائی میں جو ہوتا ہے سب جیسے پکڑو مارو گھیرا کرو وَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ اور بیٹھو تم واسطے ان مشرکین کے کل مرصد ہر کھات میں مورچہ کھات نہیں سمجھ آ رہی ہر مورچے میں بیٹھو لکھا ہے ہر کمین گاہ کہتے ہیں مورچے کو جو مناسب ہو ہر جگہ مراد نہیں مراد جو مناسب مورچہ اس میں بیٹھو اور کل مرصد بلکہ منصوب اللہ ظرفیہ ہے فی کل مرصد عبارت تھی فی کل مرصد ہر مورچے میں بیٹھو ان کے لیے فَإِن تَابُوا پس اگر وہ توبہ کرنے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نیچے لکھا ہے فَإِن تَابُوا اور اسلام کے کام کرنے لگ جائیں گرفتار ہونے کے بعد یا محصور ہونے کے بعد کہاں لکھو گے تابو پر جگہ ہی نہیں تابو کے نیچے لکھنا ہے 2 لفظ گرفتار یا محصور ہونے کے بعد وہ مشرک قتل ہو گئے تو مقتول کیا توبہ کرے گا نا گرفتار یا محصور ہونے کے بعد اگر توبہ کرنے گھیرے میں آ گئے پکڑے گئے توبہ کر لیں وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ مثلا قائم کریں نماز اسلام کے کام کرنے لگ جائیں مثلا نماز پڑھیں اب نماز ایک اسلام کا کام ہے اور نمبر 2 آتوا زکاة اور دینے لگ جائیں زکاة فخلوا سبیلہم پس چھوڑ دو تم ان کا راستہ یعنی قتل وقید مت کرو ان اللہ غفور رحیم شکیل اللہ کریم بخشنے والا ہے اس نے کفر سابق معاف کر دیا رحیم رحم کرنے والا ہے جان بچا دی وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ اس کے اوپر لفظ معاہدہ ختم ہونے کے بعد انتظار نہیں کروں گا معاہدہ ختم ہونے کے بعد یہ لفظ اگر کوئی ایک مشرکین میں سے استجارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگے معاہدہ تو ختم ہو گیا 1 مہینہ 20 دن باقی تھے گزر گئے یا 6 مہینے 20 دن باقی تھے گزر گئے جن سے معاہدہ معین نہیں تھا ابھی سے ختم ہے یہ تو ختم اگر معاہدہ ختم ہونے کے بعد کوئی مشرکین میں سے آپ سے پناہ مانگے جب معاہدہ ختم ہو گیا تھا تو ان کو مارنا تھا قتل کرنا تھا نیچے ایک لفظ لکھا ہے زمانہ اباحت قتل میں یہ کیا لفظ ہے اباحت ٹھیک کرو ہائے ہائے اباحت کا معنی ان کا قتل جائز ہونا اب ان کا قتل تو جیس ہو چکا تھا معاہدہ گزر چکا ہے پھر کوئی پناہ مانگ رہے اس دور میں اس وقت میں اس زمانے میں اب ان کو کرنا ہے قتل لیکن وہ پناہ مانگ رہے تو فَأَجِّرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ پر اس کو پناہ دے دو میرے محبوب یہاں تک کہ سن لے اللہ کا کلام ان کو پناہ دے دو کچھ نہ وہ کرنا قتل تھا وہ پناہ مانگتا ہے پناہ دے دو دین کے دلائل وہ سنے مطلق دین کے دلائل ثم ابلغ ما منا پھر پہنچا دو اس کو میرے محبوب اس کے امن کی جگہ پر اس کو پہنچا دو ہاں بھائی ہم نے تجھے ہفتہ مہمان بنایا ہے تو نے پناہ مانگی تھی
کرنا تو چاہیے تھا تجھے قتل، کیونکہ معاہدے کی میعاد ختم ہو چکی ہے، لیکن نہیں، پناہ مانگی تو یہ دین کی باتیں ہم نے سکھائی سمجھائی ہیں، اب امن والی جگہ اس کو پہنچا دو، اسلام کے حقانیت پر وہ غور کر سکے۔ ذالک بأنہم، یہ حکم پناہ دینے کا، کیوں پناہ دو مشرک پناہ مانگے تو اس وجہ سے بأنہم قوم لا یعلمون، وہ ایسی قوم ہے جو پورا پورا دین کو نہیں جانتے۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسول، چار شبہات کا ازالہ آ رہا ہے، چار رکاوٹوں کو دور کیا جا رہا ہے۔ یہ پہلی رکاوٹ ہے معنی اول کا بیان، اوپر معنی لکھا ہوا ہے، معنی یہ کہ ان کے ساتھ تو معاہدہ ہو چکا ہے، لڑائی کیسے کی جائے، فرمایا توڑ دو، آگے لکھو لڑائی کیسے کی جائے، فرمایا توڑ دو، پورا کرو جملہ، فرمایا توڑ دو، کوئی معاہدہ نہیں۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسول، یعنی وفائے عہد اس کے ساتھ کس طرح ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے وعدہ پورا کرنا واسطے مشرکوں کے، کیسے ہو سکتا ہے واسطے مشرکوں کے وعدہ اللہ کے ہاں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک، مشرکوں کے ساتھ کیا وعدہ ہے بھائی، توڑو۔ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، مگر وہ لوگ کہ تم نے معاہدہ کیے مسجد حرام کے نزدیک، لکھا ہے بنو زمرہ و بنو کنانہ، بنو کنانہ یہ لکھو بنو مدلج، جلدی بنو، یہ کنانہ کے دو قبیلے تھے، لکھے یعنی ان سے وفائے عہد کی امید ہے۔ سامنے جملہ لکھو جی، جن مشرکین نے اپنا عہد توڑ دیا، مسلمانوں کے خلاف دشمن کی امداد کی، تو عہد توڑنے کا اعلان کر کے چار ماہ کی مہلت دے کر ان سے جہاد کرو۔ فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، جب تک قائم رہیں وہ واسطے تمہارے، پکے رہیں، عہد نہ توڑیں، جب تک وہ پکے رہیں واسطے تمہارے، بس تم بھی پکے رہو واسطے ان کے۔ علت کیوں؟ شکین اللہ کریم پیار کرتے المتقین، عہد شکنی سے بچنے والوں سے۔ کیفا یادہ برائے بود عہد، کیفا سے ایک مضمون شروع کیا، نتیجہ نہیں آیا تھا، درمیان میں اور باتیں آ گئیں، نتیجہ بیان کرنے سے پہلے پھر اسی مضمون کو دہرایا، اصطلاحات میں بات گزر چکی۔ کیفا مَن یظہر علیکم، کیسے ہو سکتا ہے ان سے معاہدہ، چھوڑو کیا پورا کرنا ہے، کیوں؟ یظہر علیکم، اگر وہ غلبہ پائیں تمہارے اوپر، بیان علت وفائے عہد کیوں نہیں ہو سکتا، وجہ علت اولا، اگر وہ غلبہ پائیں تمہارے اوپر مشرک، لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، نہ لحاظ کریں گے تم میں رشتہ داری کا اور نہ عہد کا، وہ تمہارا لحاظ نہیں کریں گے، تم کون پوچھنے والے، ان سے معاہدہ ہے کہ ہم کیا کریں، توڑ دو، کوئی معاہدہ نہیں ان سے، بس یہ ان کے خبث باطن اور فساد نیت کا ذکر ہے، نہیں لحاظ کریں گے وہ تم میں رشتہ داری کا اور نہ وعدے عہد کا۔ یرزونکم بافواہہم الا ثانیہ، وہ راضی کرتے ہیں تم کو اپنے منہ کے ساتھ، وتابى قلوبہم، اور انکار کرتے ہیں ان کے دل میں بات اور زبان پر ہو، اکثرهم فاسقون الا ثالثہ، اکثر ان کے شریر ہیں، ایک دو کا خیال ہوا تو ان کی کون سنے، اکثر جو ہیں شریر ہیں، بدماش ہیں، اس لیے تم کہہ دو کہ کوئی وعدہ شادہ نہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، خریدا انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے میں مول تھوڑا، فصدوا عن سبیلی، پس رک گئے اللہ کے راستے سے، دوسرا معنی روکا انہوں نے اللہ کے راستے سے، دونوں معنی آتے ہیں لازمی اور متعدی۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، یقیناً برا جو کچھ وہ کر رہے ہیں، ورنہ باپ بھائی باپ ایسے آگے چلا جاؤں خیانت کروں۔ اللہ نے فرمایا ان مشرکین نے اللہ کی آیات کے بدل میں تھوڑے پیسے لیے ہیں، تھوڑا مول لیا ہے، مشرکین کے بعد تو کتاب ہی نہیں تھی،
جس کو بیچ کر وہ پیسے لیتے، آیات کو بیچ کر پیسے لیتے، آیات کا غلط مطلب بیان کر کے پیسے لیتے۔ کتاب تو تھی یہودیوں کے پاس، کتاب تو تھی عیسائیوں کے پاس، ان مشرکین کے پاس عثمانی کتاب ہی نہیں تھی، یہ کیسے آیتیں بیچ کر پیسے لے سکتے تھے؟ اشکال سمجھا ہے؟ سمجھا ہی نہیں ہے، آگے چلو۔ آپ بولتے نہیں ہیں، میں آپ کو کیا سناؤں؟ چھوڑو مولانا، بس کرو۔ فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، اس کا مطلب یہ ہے، نیچے لکھا ہے یعنی بجائے آیات الہیہ پر عمل کرنے کے خواہشات دنیاوی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یہ مطلب ہے آیت کا۔ وہ یہود و نصارہ والا اشتراء مراد نہیں، کیونکہ مشرکین کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی۔ مقصد کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کو پسند کیے بیٹھے ہیں، دنیا کی زندگی کو پسند کیے بیٹھے ہیں، یہ مطلب ہے آیت کا۔ لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، تعمیم بعد از تخصیص، پہلے خاص ذکر تھا، اب عام قانون سنو، تمہاری کوئی تخصیص نہیں ہے۔ لا يرقبون فی مومن، نہیں لحاظ کرتے کسی مومن کے معاملہ میں، الا رشتہ داری کا ولا ذمہ، اور نہ وعدے کا، یہ تو کسی مومن کے معاملہ میں لحاظ نہیں کرتے۔ اور یہی لوگ ہم المعتدون، حد سے بڑھنے والے، خصوصاً باب عہد میں، وعدے والے معاملے میں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، پس اگر وہ شرک و کفر سے توبہ کر لیں، نیچے لکھا ہے پھر اسلام کو ظاہر بھی کر دیں۔ اب اسلام ظاہر کرنے سے کیسے پتہ چلے گا اسلام ظاہر کر رہے ہیں؟ کہ وہ نماز پڑھیں، مثلا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھیں۔ اسلام کا اظہار نماز کے ذریعے ہے، اور دینے لگ جائیں زکوٰۃ، تو پھر پہلا کیا ہوا سب معاف ہے۔ بس بھائییں تمہارے دین کے معاملے میں وَنُفَصِّلُ، کھول کھول کر بیان کر دیں آیات، فائدہ اس کو ان کو ہوگا جو علم رکھتے ہوں۔ وَإِن نَقَصُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اب ان شرط کے لیے آتا ہے، حاشیہ ہم پڑھیں گے، ناقصو کی ضمیر سے اگر بنو کنانہ مراد بنو مدلج ہے، ناقصو کی ضمیر سے اگر اور بنو زمرہ مراد ہوں جو عہد پر قائم تھے، تو کلمہ ان اپنے معنی موصولہ پر ہوگا اگر، پھر معنی ہوگا اگر، اور اگر اس سے عہد توڑنے والے مشرکین مراد ہوں تو ان کا معنی اذا ہوگا، کیونکہ اس صورت میں نقض عہد مشکوک نہیں تھا بلکہ یقیناً واقع ہو چکا تھا۔ اللہ تقاتلنکم کی آیت آ رہی ہے، دوسری توجیہ کا مؤید ہے، اس لیے میں یہ معنی کرتا ہوں۔ وَإِن نَقَصُوا أَيْمَانَهُم، نیچے لکھیں ان بمعنی اذا، ان بمعنی اذا۔ اب یہ بنو زمرہ وغیرہ بنو مدلج مراد نہیں ہیں، وہ مرادیں جو توڑ چکے تھے۔ وَإِن نَقَصُوا أَيْمَانَهُم، اور جب توڑ دیے انہوں نے اپنے عہدوں کو، توڑ دیا ہے، من بعد عہدہم، انہوں نے قسموں کو توڑ دیا اپنے وعدے کرنے کے بعد۔ وَطَعَنُوا فِي دِینِکُم، طعنہ زنی کیے انہوں نے تمہارے دین میں، یعنی نقض عہد کے بعد مسلمان بھی نہ ہوں، الٹا طعنہ زنی کریں تو پھر فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، پس لڑائی کرو تم کفر کے اماموں سے، جو بڑے بڑے پیشوا ان کے مراد اطراف مکہ والے، مکہ والوں کا ذکر آئے گا جی؟ کیوں؟ مسلمان ہو چکے تھے، سورت اتری بعد میں، سال بعد۔ انہم لا ایمان لہم، اس لیے کہ نہیں کوئی قسمیں واسطے ان کے، لڑو ان سے، مارو ان کو، قاتلو لڑائی کرو، ان کے کوئی وعدے نہیں ہے، لا عہد لہم لعلہم ینتہون، اس غرض سے لڑائی کرو شاید کہ وہ رک جائیں، شاید کہ وہ نہ اتلاف مال و جان، محض لڑائی کا مقصد مال ضائع کرنا نہیں، لڑائی کا مقصد صرف جان ختم کرنا نہیں، مقصد یہ ہے شاید وہ رک جائیں، شرک چھوڑ دیں، بڑا مقصد یہ ہے۔ الا تقاتلون قوما نقصوا ایمانہم، ترغیب الی الجہاد، تم کیوں نہیں لڑائی کرتے اس قوم سے جنہوں نے توڑ ڈالے اپنی قسموں کو۔ سامنے حاشیہ پڑھ لیں، مراد اطراف مکہ والے جن نے پیغمبر کے نکالنے میں مکہ والوں کو، اور جن نے مدینہ والے یہودی مراد لیے، وہ غلط ہے، یہ مراد اطراف مکہ والے ہیں۔ فرمایا الا تقاتلون قوما، تم کیوں نہیں لڑائی کرتے اس قوم سے جنہوں نے توڑ ڈالا اپنی قسموں کو۔ سبب اول، سبب ثانی، ہمو باخراج الرسول، ارادہ کیا انہوں نے رسول کے نکالنے کا۔ تیسرا سبب، کیوں لڑائی کرو، ہم بدؤکم اول مرہ، اور انہوں نے ابتدا کی تھی تم سے جنگ کی، پہلی بار انہوں نے ابتدا کی تھی۔
صلح حدیبیہ توڑنے میں انہوں نے ابتدا کی تھی. اب نیچے کہاں لکھو گے؟ سامنے لکھ لو صلح حدیبیہ توڑنے میں بدعو کا جملہ. اتخشونہم، کیا تم ڈرتے ہو ان سے، ان کی سامان و جمعیت سے؟ جواب زیادہ ہے. بس اللہ کریم حق کو لائق ہے ان تخشوا کہ تم ڈرو اس سے. حقوں کا معنی اس میں تفصیل والا نہیں کرنا. اللہ کریم حقدار ہے کہ تم، یہ معنی اللہ زیادہ حقدار ہے اس سے ڈرو. اس کا معنی کچھ مشرکوں سے بھی ڈرو نا. اللہ کریم حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو. اگر ہو تم ایمان والے قاتلوہم، لڑائی کرو ان سے. وعدہ یوسفہم اللہ بیدیکم، اللہ ان کو عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں کے ذریعے. دوسرا وعدہ مایوسم، ان کو رسوا کرے گا. تیسرا وعدہ مدد کرے گا تمہاری علیہم ان کے خلاف. چوتھا وعدہ یشفی، ٹھنڈا کرے گا اللہ سینے قوم ایمان والوں کے، ان کی تعظیم اور تمہاری نسل سے تمہاری مدد کرے گا. ان کو اذان دے گا، سینے کو مومنوں کے ٹھنڈے کرے گا. پانچواں وعدہ یذہب غیظ قلوبہم، اور لے جائے گا اللہ جلن ان کے دل کی. کیسے دل کی جلن؟ لکھو نیچے لگا. مؤمنین سے مقابلہ کی. مؤمنین سے ہی نہیں لکھا، بولے پھر آگے کیا پڑھنے کا فائدہ؟ مؤمنین سے مقابلہ کی تاب نہ لا کر دل میں جلتے. ہاں سڑتا راندہ نے ہر ویلے سڑو. یذہب غیظ قلوبہم، لے جائے گا اللہ کریم جلن ان کے دلوں کی. ویتوب اللہ علی من یشاء، اللہ کریم مہربانی فرمائے گا جس پر چاہے گا. توفیق اسلام سے جس کافروں میں سے جس پر چاہے گا. اللہ کریم کا میرے علم حکمتوں کا بادشاہ ہے. ام حسبتم من تترکوا، زجر، زجر کیا کہ لفظ لکھو. جہاد کرو تاکہ فرق ظاہر ہو. جلدی مولانا جلدی. جہاد کرو تاکہ فرق ظاہر ہو. کیا خیال کر لیا ہے تم نے ان تترکوا، کہ چھوڑ دیے جاؤ گے تم اسی حالت پر. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ، اور ابھی تک نہیں ظاہر کیا اللہ نے. سورۃ عنکبوت بھول گئی نا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ، اللہ ضرور ظاہر کرے گا سچوں کو اور ظاہر کرے گا جھوٹوں کو. یہاں کیا معنی ہے ظاہر والا؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ، کیا تمہارا خیال ہے کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے اسی حالت پر، اور ابھی تک نہیں ظاہر کیا اللہ نے ان کو. جاہدوا، جنہوں نے جہاد کیا اس موقع پر تم میں سے. ابھی تو مجاہدین کو ظاہر بھی نہیں کیا. وَلَا يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِ وَالْمُؤْمِنَ وَلِيجًا، ان کو بھی اللہ نے ظاہر نہیں کیا. کن کو؟ کہ نہیں بنایا انہوں نے وَلِيجًا رازدار، جنہوں نے رازدار نہیں بنایا. کیا؟ من دون اللہ، اللہ کریم کے علاوہ کسی کو، نہ اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کو، نہ مومنوں کے علاوہ کسی کو. ان کا رازدار اللہ ہے، رسول ہے، مومن ہے. ان کے علاوہ کسی کو انہوں نے رازدار نہیں بنایا. ابھی تو ایسے بندوں کو اللہ نے ظاہر ہی نہیں کیا. جہاد کرو ایسے بندے ظاہر ہوں. اللہ خبر رکھنے والے جو تم عمل کر رہے ہو. ما کان للمشرکین یعمروا مساجد اللہ، معنی ثانی کا جواب لکھو. جملہ سامنے حاشی پر لکھ لو. وہ اعمال صالحہ کر رہے ہیں ان سے کیسے جہاد کریں؟ وہ اعمال صالحہ کر رہے ہیں ان سے کیسے جہاد کریں؟ جواب ما کان للمشرکین یعمروا مساجد اللہ، نہیں مشرکین کے لیے اہلیت، نہیں مشرکین کے لیے اہلیت. مشرکین اس بات کے اہل نہیں ہیں یعمروا مساجد اللہ کہ آباد کریں اللہ کی مسجد. مشرک کیوں آباد کرے؟ دربار کو آباد کرے اس کی مرضی، قبروں کے تھکے کھائے طواف کرے ان کی اس کی مرضی. مسجدیں کیوں آباد کرے مشرک؟ نہیں جائز مشرکوں کے لیے یامرو کہ آباد کرے اللہ کی مسجدیں. لکھا ہے بنیت علی اسمہ وحدہ لا شریک لہ، مسجدیں تو بنائی گئی ہیں اکیلے اللہ کے نام پر. مسجد تو اکیلے اللہ کے نام پر ہے. اور مشرک کا کیا مقصد ہے، کیا مطلب ہے، کیا کام ہے؟ مسجد کو آ کر مسجد کو آباد کرے. ہائے علامہ ابن کثیر کو کیا پتا تھا؟ جملہ لکھا ہوا ہے نا بنیت علی اسمہ وحدہ، مسجدیں تو بنائی گئی اکیلے اللہ کے نام پر. صدیاں گزر گئی. علامہ ابن کثیر کو کیا پتا تھا پاکستان میں ایسی مسجدیں بھی ہوں گی؟ جامع مسجد یا رسول اللہ، اس کو کیا پتا تھا؟ جامع مسجد 11ویں شریف ہم نے دیکھی ہے بھائی.
منڈی بہاؤالدین سے ہم گزرے، جا رہے تھے ہم سرہ عالمگیر کی طرف، بورڈ لگا ہوا تھا جامع مسجد حاضر ناظر مصطفیٰ منڈی، ان کا سر تلے چھٹ بیٹھے ہو، جامع مسجد حاضر ناظر مصطفیٰ، جامع مسجد یا رسول اللہ، جامع مسجد غوثیہ، واہ بھائی واہ، جامع مسجد 11ویں شریف۔ ابن کثیر کو کیا پتا تھا یہ نام والی مسجدیں ہوں گی بعد میں؟ فرمایا آباد کرے اللہ کی مسجد شاہدین علی انفسہم، درحالے کہ وہ اقرار کرنے والے اپنی جانوں پر کفر کا، لکھا مقرین شاہدین، وہ مشرک اقرار کرنے والے اپنی جانوں پر کفر کا ایسے اعمال کر رہے ہیں جو کفریاں ہیں۔ سمرا اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ایسے ہو گئے ان کے نیک اعمال صالح لکھا ہوا ہے بے شرک، ان کے شرک کی وجہ سے۔ مشرک کی نماز حبطت، مشرک کی نماز اعمال ضائع ہے، جس کی اپنی نماز نہیں ہوتی ہماری اس کے پیچھے کیسے ہوگی؟ چپ کر گئے ہو، مجھے شک میں ڈال دیا گیا مشرکوں کے پیچھے نمازیں تو نہیں پڑھتے رہے ہو، کمال ہے، مشرک کی اپنی نہیں ہوتی۔ مولانا میری طرف دیکھو، بڑے عرصے کی بات ہے، کئی سال گزر گئے، میرے خیال ہے کہ 20 سال تو ہو گئے ہوں گے۔ میں جمعے کی نماز کے لیے جب میں نے کہا اللہ اکبر، ثنا پڑھی، الحمد شریف میں نے آدھی پڑھی، میں دیکھتا ہوں کہ میرا سارا جو ہاتھ ہے نا خون ہے، خون بہ رہا ہے، سارے ہاتھ بھرا ہوا ہے۔ پیچھے مقتدی کھڑے جمعے والے، بڑا مجمع رش تھا، یہ کیا ہو گیا؟ خیر میں تو ہٹ آیا، پیچھے ایک ہمارے حافظ صاحب کھڑے تھے، بزرگ تھے دیندار، تو میں نے ان کو آگے کر دیا آپ جمعہ پڑھائیں۔ انہوں نے نماز شروع کرے، میں نکل گیا، کیا مسئلہ پتہ نہیں، وہ جو نماز کے لیے سامنے سپیکر رکھا گیا تھا نا یہ، تو اس کی نماز کے دوران کوئی پتھری وغیرہ لگ گئی، یہ کیل وغیرہ لگ گئی، خیال نہیں رہا تو سارا خون و خون۔ تو خیر میں باہر گیا ٹوٹی والی جگہ پر، پھر میں نے ہاتھ کو دھویا، خون اللہ نے کیا رک گیا تو میں نے فٹوفٹ وضو کیا، تازہ خون رکا ہوا ہے، آ کر میں پیچھے اتحیات میں شامل ہو گیا۔ اب آپ یہ فیصلہ کریں، اگر اسی حالت میں میں نماز پڑھاتا رہتا، میری اپنی نماز ہوتی؟ وضو ٹوٹ گیا، جب اپنی نہ ہوتی پچھلوں کی کیسے ہوتی؟ الامام ضامن، حدیث بات میں ہے، امام تو مقتدیوں کی نماز کا ضامن ہے، امام کی نہیں ہوگی پچھلوں کی کیسے ہوگی؟ امام کی نماز ضائع ہے، حبطت، پچھلوں کی کیسے ہوگی؟ مہربانی فرمانا مشرک کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی۔ اور یہ بھی رکا نہ بھیجنا جی، جوڑ پیدا کرنا ہے، ہاں مہربانی فرماؤ، تبلیغ فرض کفایہ ہے اور نماز فرض عین ہے، فرض عین فرض کفایہ کے لیے چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم نے کتنی آیتیں پڑھی ہیں، نبی پاک مسئلہ منوانے آئے تھے، چپ کر گئے، منوانے آئے تھے، کوئی آیتیں آپ نے پڑھی، میرے پیغمبر آپ کا کام منوانا، میں سنانا، میں کہ نہیں بھائی سنے، نبی کا کام منوانا نہیں سنانا ہے، ہمارا کام بھی سنانا ہے، منوانا نہیں ہے، بات پہنچا دو آگے، وہ مانے نہ مانے ان کی اپنی مرضی۔ آؤ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ، اور سمرہ ثانیہ آگ میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ، إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ خلاصہ یہ کہ مساجد الہیہ کی مجاہری کے اہل فقط موحد ہیں، پکی بات ہے، آباد کر دے اللہ کی مسجد کون؟ من آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ کے ساتھ، ایک عقیدہ مبدا، نمبر 2 عقیدہ معاد اور آخرت کے دن کے ساتھ، نمبر 3 وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، کون آباد کرے اللہ کی مسجدوں کو؟ جو قائم کرتا ہو نماز، اصلاح عمل، بدنیہ عبادت، وَآتَ الزَّکَاةَ، اور دیتا ہوں زکاة، 4 وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، مسجد کون آباد کرے؟ لم یخشى الا اللہ، اخلاق، جو نہ ڈرتا ہو کسی سے سوائے اللہ کے، اے لا یشرک باللہ العظیم، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا، مشرک ہر کسی سے ڈرتا ہے۔ اوپر عبارت لکھی ہوئی اس کو دیکھو، کیلا کانوا یخشون الاصنام، بتوں سے ڈرتے تھے، وَیَرْجُونَهَا، ٹھیک کرو، وَيَرْجُونَهَا، ان سے امیدیں وابستہ رکھتے تھے۔ فَأُرِيدَ نَفْيُ تِلْكَ الْخَشْيَةِ عَنْهُمْ، اسی ڈر کی ان سے نفی کی گئی ہے، کسی سے نہیں ڈرنا اللہ کے بغیر۔ ہائے ہائے مولانا میری طرف دیکھو تو میں جملہ سنا دوں، انتظار نہیں کروں گا،
مسجد کون بنائے؟ جو اللہ پر یقین رکھتا ہو، قیامت کو مانتا ہو، نماز قائم کرتا ہو۔ جو نماز قائم نہیں کرتا، خود نماز نہیں پڑھتا، مسجد بنانے کا کیا مطلب؟ اقبال نے کہا مسجد تو بنا دی شام بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اول تو ہم مسجد میں آتے نہیں، آ گئے ساری دنیا کے خیالات نماز میں۔ اقبال نے کہا جو میں سر بہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے یہ آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اچھا، مسجد بنانے والا کون ہو؟ لم یخش الا اللہ، اللہ کے بغیر کسی سے نہ ڈرتا ہو۔ نہ مسجد بنانے والا اللہ کے بغیر کسی سے نہ ڈرے، اور امام وہ ہو جو ہر مقتدی سے ڈرے۔ اب چپ کر گئے۔ بنانے والا لم یخش الا اللہ، محتمم صدر سے کسی سے نہ ڈرے، خطیب وہ ہو جو ہر کسی سے ڈرے۔ میری طرف دیکھو، میری طرف دیکھو ملا، ایک نواب صاحب نے مولوی صاحب، میں سچی بات آپ کو سنا رہا ہوں، اللہ کا گھر ہے، میں بابوسو ہوں، قرآن سامنے اور رمضان ہے، ضلع میاں والی کی بات ہے، ضلع میاں والی، میں جگہ کا نام نہیں لیتا، اپنے ڈیرے پر، چوک پر، دارے پر، جو بھی کہو، مولوی صاحب کو بلایا نواب صاحب نے، مولوی صاحب کو بلاؤ، مولوی صاحب آ گئے، تو ساتھیوں نے مجھے مولوی صاحب کا نام بھی بتایا ہے، مجھے بھول گیا، اب تو خیر مولوی صاحب کی دنیا سے چل بسے۔ مولوی صاحب آ گئے، سردار صاحب نے کہا مولوی صاحب اب لوگوں کو اصل سنانا تھا، اس نے روپ ڈالنا تھا، میں تقریروں میں سناتا رہتا ہوں یہ بات، سچی بات ہے۔ مولوی صاحب خدا کتنے ہیں؟ مولوی صاحب نے کہا ایک۔ کیا کہہ رہے ہو؟ نہیں، جتنے آپ کہیں گے۔ یہ مسجد کا خطیب و امام بننے کا حقدار۔ ہائے ہائے، آؤ مولانا، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ سمرا، بس امید ہے یعنی وعدہ ہے۔ بادشاہوں کی کلام میں عصا یقین کے لیے آتا ہے، آپ کو جملہ لکھوایا تھا، سمرا یقین ہے یہی لوگ ہوں گے من المحتدین، منزل مقصود تک پہنچنے والوں میں سے، یعنی جنت۔ اجعلتم سقایۃ الحاج، میری طرف دیکھیں، حضرت علی کو حضرت عباس نے کہا بیٹا، بھتیجے تھے نا، ٹھیک ہے تم مسلمان پہلے ہوئے تھے حضرت علی، میں حضرت عباس بعد میں مسلمان ہوا ہوں، نیک عمل ہم نے بھی کم نہیں کیے تھے، حلال کے پیسوں سے کعبہ ہم نے بنایا تھا، حاجیوں کو ستو گھول گھول کر ہم پلاتے تھے، ہمارے نیک عمل کم ہیں۔ یہ مقام اللہ نے اپنے محبوب پر نازل کیا۔ اجعلتم سقایۃ الحاج، اے کافر و الکفار، کیا تم نے بنا لیا ہے حاجیوں کو پانی پلانا، و عمارہ اور تعمیر کرنا مسجد حرام کو، کمن آمنا، اے کا عمل من آمنا، کا نیچے لکھا ہے عمل کا عمل من آمنا، اس بندے کے عمل کے برابر تم نے سمجھ لیا ہے۔ آمنا باللہ، جو ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ، اور جہاد کیا اس نے اللہ کے راستے میں۔ ایک بندہ مومن ہے، قیامت کو مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، جہاد کرتا ہے، اس کے اعمال، اور تم نے ان اعمال کو ان اعمال کے برابر کر لیا، جو مومن ہے اس کے عمل کے برابر کر لیا۔ واہ بھائی واہ، لکھے لا یستوون عند اللہ، ایک مومن ہے وہ عمل کر رہا ہے، ایک کافر تم عمل کر رہے ہو، حاجیوں کو ستو پلانا اور بیت اللہ کی تعمیر، تم نے اس عمل کو مومن کے عمل کے برابر بنا لیا۔ فرمایا لا یستوون عند اللہ، نہیں برابر ہو سکتے اللہ کریم کے نزدیک۔ سنو تو صحیح جملہ، جب عمل برابر نہیں تو عامل بھی، جب عمل برابر نہیں تو عامل بھی آخر پر کریں گے۔ لا، جب عمل برابر نہیں تو عامل بھی برابر نہیں۔ اللہ کریم لا یہدی القوم الظالمین، اللہ نہیں ہدایت دیا کرتا قوم ظالم کو۔ نیچے لکھا ہے ارید بہم المشرکون وبالظلم الشرک، ظالمین سے مراد مشرکین، اللہ کریم نہیں منزل مقصود تک پہنچایا کرتا مشرک قوم کو۔ ان الشرک لظلم عظیم، سامنے جملہ لکھا ہوا ہے، یعنی الذین زعموا انہم اہل العمارہ فسماہم اللہ الظالمین بشرکہم فلم تغن عنہم
العمارت و شیعہ، ان کو یہ بیت اللہ کی تعمیر کرنا ذرا برابر بھی کام نہ آیا، اللہ نے ان کا نام رکھا ظالم مشرک۔ الذین آمنوا بشارت، وہ لوگ جو ایمان لے، وصف اول 1، اور ہجرت کی نمبر 2، نمبر 3 جہاد کیا اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ۔ اعظم درجۃ عند اللہ، یہ بہت بڑے ہیں عظم درجے کے اللہ کریم کے ہاں، من غیرہم من المؤمنین فکیف من غیرہم، سبحان اللہ۔ مولانا سمجھو آیت کو، ایمان لائے 1، ہجرت کی 2، جہاد کیا اپنی جان و مالوں کے ساتھ 3۔ جب یہ صفات والے ان مومنوں سے افضل ہیں، سمجھو جن مومنوں نے جہاد نہیں کیا، جن مومنوں نے جہاد نہیں کیا، جن مومنوں نے ہجرت نہیں کی۔ میری طرف دیکھیں گے تو میں جملہ سمیٹوں گا، ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا، یہ 3 انگلیاں، ایمان، ہجرت، جہاد۔ اس کے مقابلے میں مومن ہے جو صرف ایمان لایا، ہجرت نہیں کی، جہاد نہیں کیا۔ جب ان کا درجہ ایمان، ہجرت، جہاد، ان کا درجہ ان مومنوں سے بڑا ہے تو ان کا درجہ کافروں سے کیسے بڑا نہیں ہوگا؟ آگے چلو۔ حضرت علی تو وہ تھے، ایمان بھی لائے، ہجرت بھی کی، جہاد بھی کیا، حضرت عباس کیسے مقابلہ کر سکتے تھے ان کا؟ فرمایا اولئک هم الفائزون، یہی لوگ ہیں پورے کامیاب ہونے والے، بشرہم بیان فوز، فائزون کامیاب، کون سی کامیابی؟ خوشخبری دے رہا ہے ان کو ان کا پروردگار برحمت، بڑی رحمت کی، منہ جو اللہ کی طرف سے ہوگی، نعمت روحانیہ رحمت، فرزوان نعمت جسمانیہ اور رضامندی کی اللہ کریم خبر دے رہا ہے۔ اوہو انا للہ، مولانا یہ نعمت جسمانیہ کھینچ کر جنات پر لے آؤ، اندازہ لگاؤ جی۔ سال مفتی سے فرمان کے کاتب عالم ہے، نعمت جسمانیہ کون سی ہیں؟ جنات۔ کیا ہیں؟ انا للہ، آپ بتاتے نہیں، جنات کیا ہیں؟ باغات نعمت جسمانی ہے، اور نعمت روحانی کیا ہے؟ رحمت 1 اور رضوان 2۔ یہ نعمت روحانیہ ہیں دونوں، اور جنات باغات نعمت جسمانیہ ہیں جن کا وجود ہو۔ برحمت منہ و رضوان، خوشخبری دے رہا ان کو ان کا پروردگار رحمت کی، بڑی رحمت جو اللہ کی طرف سے ہوگی، و رضوان رضامندی کی خوشخبری دے رہا ہے۔ اور نمبر 2 نعمت جسمانیہ و جنات، باغات کی خوشخبری دے رہا ہے جو واسطے ان کے ہوں گے، فیہا ان باغات میں نعمتیں ہوں گی، مقیم قائم رہنے والی، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، فیہا ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ، یقین اللہ کریم اس کے پاس اجر بہت بڑا، اس سے ان کو دیا جائے گا۔ حوروں کو سور و غلمان رنگ رنگست، تجلی ہائے جانان رنگ رنگست، خدا خود میزبان مائی جاست، حسابر خان مہمان رنگ رنگست۔ لکھواؤں گا آپ کو ابھی نہیں، آگے چلو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم، معنی ثالث کا جواب، کیسے جہاد کریں؟ ان کی قرابتوں کا خیال نہ کرو، پڑھو، ان کی قرابتوں کا وہ تو رشتہ دار ہیں، ان سے کیسے جہاد کریں؟ جواب، یا ایمان والو لا تتخذوا آباءکم، رشتہ دار ہیں، رشتہ داریاں لیے پھرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو نہ بناؤ اپنے باپ داداؤں کو، وَإِخْوَانَكُمْ اپنے بھائیوں کو، اولیاء دلی دوست، خالی دوست والا معنی نہیں کرنا، دلی دوست۔ میں نے سمجھایا تھا، بھول گئے ہو، دلی دوست کیا ہوتا ہے؟ بندہ جس کی خاطر دین چھوڑ دے۔ بیٹھے ہو مشرق کے پاس، اذان ہے، ہماری مسجد میں آ جاؤ، چلو جی چلے جاتے ہیں جی، وہ کیا کرے، دوست جو ہے، واہ بھائی واہ، دلی دوست نہ بنو، استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ پسند کریں کفر کو ایمان پر، ایمان کے بدلے کفر ان کو محبوب ہو، ان کو دلی دوست نہ بناؤ۔ من یتولہم منکم، جو بندہ دلی دوستی لگائے گا، ان دوستی نہیں، دلی دوستی لگائے گا ان کے ساتھ تم میں سے، ثمرۃ دلی دوستی کا نتیجہ، پر یہی لوگ ہیں ظالم۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، تخفیف دنیاوی، فرما دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر لکھ لیں 8، ان کان آباؤکم، اگر ہیں تمہارے باپ دادا 1، ابناؤکم 2 تمہارے بیٹے، وَإِخْوَانُكُمْ نمبر 3 تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ اور تمہاری برادری، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور تمہارے مال 6، ازواج بیویاں 4، عشیرتکم برادری کنبہ 5، اموال 6۔
ایک طرف تو وہاں کہ تم نے ان کو کمایا، ایک تصب تو وہاں لکھا ہوا ہے تم نے ان والوں کو کمایا ہے۔ ازواجکم کے نیچے لکھا ہے ولا تمسکوا بعصم الکوافر، انشاءاللہ اس کی تشریح سورۃ ممتحنہ میں کریں گے۔ حضرت عمر نے بیویوں کو طلاق دے دی تھی، وہاں انشاءاللہ میں بات کروں گا، انشاءاللہ تو کہو۔ نمبر 7 تجارت تخشون کسادها، اور تجارت کاروبار تم ڈرتے اس کے مندہ ہونے سے، کاروبار مندہ ہو جائے گا، کاروبار نہیں چلے گا۔ نمبر 8 ومساکن، اور حویلیاں ترضونها، تم ان کو پسند کرتے ہو۔ یہ 8 چیزیں احب الیکم من اللہ، زیادہ محبوب ہے تمہاری طرف اللہ سے، اس کے رسول سے، وجہاد جہاد سے، اللہ کے راستے میں جہاد۔ تو پھر اگر یہ 8 چیزیں زیادہ محبوب ہیں اللہ رسول جہاں سے، تو فتربصوا، انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ لے اللہ کریم اپنا حکم، پھر عذاب کا انتظار کرو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ کریم نہیں منزل مقصود تک پہنچاتا نافرمان قوم کو۔ وَنَا یاتی اللہ بامرہ، اور احبہ کے نیچے ایک لفظ ہے، ان دونوں کو غور سے دیکھنا ہے، مہربانی کرو۔ آپ ذرا مجھے یہ بتائیں، یہ جو 8 چیزیں ہیں، باپ دادا بیٹے بھائی بیویاں مال، یہ کنبہ وغیرہ، ان سے محبت بندے کو نہیں ہے؟ چپ ہے محبت۔ نیچے لکھا ہوا ہے عقلاً نہ طبعاً، کیا لکھا ہے؟ تبھی محبت کی نفی نہیں، تبھی محبت ہوتی ہر انسان۔ وما سمی الانسان الا لانسہ وما القلب الا انہ یتقلب، انسان انس سے ہے، انس کا معنی ہی محبت ہے، محبت تو ہے۔ سامنے جملہ لکھو، عقلی محبت، کہ بندہ عقل کے ذریعے سمجھے کہ یہ چیزیں مقدم ہیں، دین مؤخر ہے۔ اب مقام حل ہو گیا، تبھی محبت تو اللہ نے دل میں ڈالی ہوئی ہے، پیار ہے، لیکن جب دین کے مقابلے میں آ جائیں اور ان کو آگے رکھو گے، اب عقلی محبت کا آپس کے اندر ٹکراؤ آ گیا، تبھی اور عقلی کا نہ، اب سمجھو انتظار کرو عذاب کی۔ اچھا، یاتی اللہ بامرہ کے نیچے ایک لفظ لکھا ہوا ہے بے عقوبۃ عاجلۃ او عاجلۃ، لکھا ہوا ہے۔ عقوبت عاجلہ کیا ہوتی ہے؟ عاجلہ ہوتی ہے دیر والی، عاجلہ ہوتی ہے دیر، اور عاجلہ عین کے ساتھ ہوتی ہے جلدی والی۔ یا تو اللہ سزا لے آئے گا، دیر والی ہے جلدی سزا لے آئے گا۔ نیچے لکھا ہے بامرہ پر سزا ترک ہجرت و جہاد، ان 8 چیزوں کو سامنے رکھ کر تم نے ہجرت نہ کی، 8 چیزوں کو سامنے رکھ کر تم نے جہاد نہ کیا، تو انتظار کرو، یا تو دیر سے اللہ سزا دے گا، عاجلہ یا عاجلہ جلدی اللہ دے گا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، ہائے ہائے، بشارت دنیوی در بیان غزوہ حنین۔ غزوہ حنین کب ہوا تھا؟ دیکھو ابتدا، شوال نہیں دیکھتے، 8 ہی سورۃ توبہ کب نازل ہوئی؟ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، چھوڑو پیچھے آؤ، ایک جملہ عرض کر دو، صفحہ 387، کیف یکون للمشرکین عہد، ان سے تو معاہدہ ہے، کیسے لڑائی کریں؟ اے معاہدہ توڑ دو۔ نمبر 2، دوسرا معنی صفحہ 390، وہ تو نیک کمال کر رہے، کیسے جہاد کرو؟ کوئی نیک کمال کے اعتبار نہیں مشرکوں کا۔ نمبر 3، ان سے رشتہ داریاں ہیں، معنی ثالث کا جواب لا تتخذوا، کوئی رشتہ داری کا لحاظ نہ کروں گا۔ ہاں، اب یہ 3 معنی کا جواب دے کر فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، لڑائی کرو، جہاد کرو، ایسے امداد کروں گا جیسے حنین کے موقع پر کی تھی۔ لقد نصرکم اللہ، ہونا میری طرف بڑی میری حسرت تھی، 20 سال ہو گئے مجھے جاتے ہوئے حج و عمرے کے لیے، حنین نہیں دیکھا تھا، اس سال ساتھیوں نے دکھایا ہے، اس سال میں حج پر تھا، یار حنین دکھاؤ، باقی تو بڑے بڑے عجیب و غریب مقامات ہم نے دیکھے،
ہاں مجاہد کرام کو پتہ نہیں، ہمارے دوست ہیں 40 سال سے وہاں رہتے ہیں، بڑے عجیب و غریب مدینہ طیبہ میں مکہ شریف میں حیران ہوتا ہے بندہ، کیا کیا چیزیں ہیں عجیب و غریب، ایسی انوکھی چیزیں ساتھیوں نے ہمیں دکھائیں کہ یہاں کی جو ساتھی جاتے ہیں وقت اتنا نہیں ہوتا، پھر معلومات نہیں ہوتی، پھر ایسے کوئی رابر نہیں ملتا، حنین کے مقام پر ساتھی لے گئے۔ میں بیان کے لیے جا رہا تھا مینا میں ہم نے بیان کرنا تھا، ہمارے بلوچستان کے دوست ہیں، ان کی مسجد ہے، اپنی کالونی ہے اپنی، وہاں پر میں نے کہا وہ یہ تو حنین ہے، ادھر رکے ہم، یہ حنین، یہ وادی ہم نے دیکھی، میری طرف دیکھیں، میں جملہ عرض کر دوں، بس منظر سن لو، پھر آیات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ اللہ اللہ، مکے والے تو مسلمان ہو گئے سارے، ہار مان لی، کچھ جو تھے خطرناک قتل ہو گئے، میں نے عرض کر دیا آپ کو۔ تو بنو حوازن قبیلہ تھا اور بنو ثقیف، بنو حوازن ان کا جو سردار تھا مالک ابن عوف، بڑا دلیر آدمی تھا، اس نے کہا مکے والے ہار مان لے، سارے نال ٹکر لگی ہے، سادی تارے بھی کھاونے، ہم دن میں تارے دکھائیں گے مسلمانوں کو۔ مکہ والے ہار مان گئے، 24,000 سے لے کر 28,000 تک یہ جنگجو لوگ تھے، انہوں نے تیاری کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاسوسوں نے اطلاع دی، تو یہ فاصلہ تقریباً بنتا ہے کوئی 8 میل کا، بلکہ اس سے بھی کم و بیش ہوگا، تو آپ نے پتہ بھاگ کر انہوں نے بہت تیاری کر رہے ہیں، چلو ہم چلتے ہیں۔ ادھر سے آپ 12,000 کا لشکر دے کر روانہ ہوئے، خیال کرنا 10,000 وہ تھے جو مکہ فتح کرنے مدینہ سے آپ کے ساتھ آئے تھے، اور 2,000 جو نئے مسلمان ہو گئے تھے، 12,000 بڑا لشکر ہے۔ بدر میں کتنے تھے؟ کر رہے ہو جلدی کرو، 313، اب 12,000۔ تو جب جا رہے تھے نا حنین کی طرف، تو بعض بندوں کی زبان سے یہ لفظ نکل گئے، لن نغلب اليوم من قلۃ، ہم کوئی تھوڑے ہیں، آج ہمیں شکست کون دے سکتا ہے۔ اللہ کی شان، حنین کی وادی میں پہنچے، دونوں طرف سے پہاڑ ہیں، مورچوں میں بنو حوازن کے بندے بیٹھے تھے، اور وہ بڑے تیر انداز سے، انہیں جب تیروں کی بارش شروع کی، 12,000 کا لشکر پیٹ پھیر کر بھاگ پڑا۔ آپ سے وسلم کے ساتھ 6 یا 7 بندے رہ گئے۔ حدیث پاک میں آیا، آپ سفید رنگ کے خچر پر سوار تھے، سفید رنگ دور سے نظر آتا ہے، اور آپ کی زبان مبارک پر لفظ تھے، تفسیر تو حدیث میں ہے، لفظ سن لو، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، میں سچا نبی ہوں، کوئی شک نہیں، ورنہ سمجھو کیا ہی انداز ہے، سبحان اللہ، جوامع الکلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیے تھے۔ حدیث میں ہم نے تشریح پڑھی ہوگی، مختصر بات کرنا، سمندر کوزے میں بند کر دینا، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، سچا نبی ہوں، کوئی جھوٹ نہیں۔ 2 باتیں آپ نے کی، میں سچا نبی ہوں، عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ بھئی عبد المطلب کا پوتا تو ہر کوئی مانتا تھا، یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب آپ مانتے ہیں یہ چادر ہے، مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے یہ چادر ہے، یہ چادر ہے؟ نا، راز ہے مولانا۔ آپ یہ فرمانا چاہتے تھے جس طرح عبد المطلب کا پوتا ہونے میں کوئی شک نہیں، میرے سچے نبی ہونے میں بھی کوئی شک نہیں۔ دوسرا راز، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، سچا نبی ہوں، میرے باپ دادا نے بھی میدان نہیں چھوڑا تھا، میں سچا نبی ہوں، میں کیسے میدان چھوڑ سکتا ہوں؟ خیر، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ کے چچا ساتھ تھے 6-7 بندوں میں، اور حضرت سفیان مغیرہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ، یہ آپ کا رضائی بھائی تھا، یہ ابو سفیان وہ نہیں تھا، ابو سفیان مغیرہ ابن حارث، یہ آپ کا رضائی بھائی تھا۔ اس نے آپ کے گھوڑے کی لگام، خچر کی لگام پکڑی ہوئی تھی، اس طرح میں لے چل، جدھر سے تیر آ رہے ہیں۔ پیغمبر سب سے بڑا بہادر ہوتا ہے، دلیر ہوتا ہے، ہمارے لیڈر، ہم خون کا آخری قطرہ بہائیں گے، پہلا کون بہے سی؟ آخری قطرہ بہائیں گے، ہم بھی بدھو ہیں، بے وقوف ہیں، ہم بھی باجی زندہ باد زندہ باد، بی بی زندہ باد، بیبا زندہ باد، نواز شریف زندہ باد، بی بی زندہ باد، ہم بھی بے وقوف ہیں۔ ہاں، ہائے ہائے، خیر، آپ نے حضرت عباس کو فرمایا کہ تم آواز لگاؤ۔ حضرت عباس کی آواز بڑی دور دور تک جاتی تھی، آواز لگائی تو کتابوں میں تو لکھا ہے 6 میل تک سنائی دیتی تھی، اور نا یہ حیران ہونے کی بات نہیں، امیر شریعت عطا اللہ شاہ سے بخاری، شاید میں نے پہلے بھی یہاں سنایا، امیر شریعت عطا اللہ شاہ سے بخاری رحمۃ اللہ علیہ، تو محسن کتنا بیٹھے ہیں، محسن کے جو پردادا تھے،
پردہ نہیں بن سکتا. محسن بیٹھا ہے، ان کے جو پردادا تھے نا تو وہ ہمارے دور تفسیر میں بھی شریک رہے، بڑے شفیق تھے مجھ پر. انہوں نے خود مجھے سنایا، محسن کے پردادا صاحب نے ایسے فوت ہو گئے. فرماتے ہیں کہ امیر شریعت عطا اللہ شاہ سے بخاری تقریر کر رہے تھے کلور کوٹ میں عیدگاہ کے اندر. میں تقریر سنتا رہا، سپیکر نہیں تھا اس وقت. شاہ صاحب 61 میں تو فوت ہوئے، سن 1961 میں. اب 40 اور 48 کتنے 58 سال بنتے ہیں، 60 سال کے قریب. اس وقت کہاں سپیکر تھے ایسے. تو خیر تو حج نے بتایا کہ میں ان کی تقریر سنتا رہا. پھر میں نے بکھر جانا تھا، عدالت میں میری تاریخ تھی، تو شاہ صاحب کی تقریر تو کئی گھنٹے ہوتی تھی. تو میں خیر تقریر کے دوران اٹھایا اور اسٹیشن پر آ کر بیٹھ گیا. اسٹیشن کا فاصلہ 2 میل ہے. عیدگاہ جو کلور کوٹ کی تھی اب تو وہ دریا برد ہو گئی. 2 میل فاصلہ تھا، پکے 2 میل 3 کلومیٹر اسٹیشن کا. تو حج صاحب کہتے تھے کہ میں اسٹیشن پر جب پہنچا، شاہ صاحب کی تقریر میں ایسے سن رہا تھا اسٹیشن پر جیسے سامنے بیٹھ کر سن رہا ہوں. شاہ صاحب کی آواز اتنی بڑی. امیر شریعت عطا اللہ شاہ صاحب بخاری ٹانک ہے ہمارے ڈیرے اسماعیل خان میں، وہاں تشریف لائے، لوگوں نے سپیکر رکھا. تو نئے دور تھا. تو یہ کیا چیز ہے حضرت؟ یہ اللہ ہے مکبر الصوت، آواز دور جائے گی، ٹھوکر ماری. تو میں ہٹاؤ 2 میل تک آواز نہ جائے تو سید کا بیٹا بھی نہیں. اور ہمارے ایبٹ میں ایک مہربان تھے مولانا امیر زمان سے رحمۃ اللہ علیہ، بڑے ہم سے محبت کرتے تھے، فوت ہو گئے. تو وہ جب اذان دیتے تھے تو ان کی اذان 2 کلومیٹر تک سنائی دیتی تھی، بغیر سپیکر کے. سن رہے ہو؟ ہاں جی، یہ خود میں نے ان کو دیکھا، ان کے پاس رہے. اللہ کی شان. حضرت عباس کی آواز عرض کر رہا تھا تو جب آواز لگائی یا معاشر الانصار یا معاشر المہاجرین ہلوموا الی رسول اللہ، کدھر جا رہے ہو انصاری و مہاجرو، جماعت کدھر بھاگے؟ سب صحابہ کے کان میں آواز پہنچی، سارے پلٹ پڑے. یکدم جو حملہ کیا 6000 بندوں کو قیدی بنا لیا. خیر اللہ کی شان. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے کہ شاید وہ آئیں، کچھ ہم سے معاملہ طے کریں، تو وہ نہ آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر لیا بھائی ان کو غلام اور لونڈیاں بنا کر جو ہے صحابہ میں تقسیم کر دیا جائے. اللہ کی شان. لمبی بات ہے، میں کیا بات آپ کو سناؤں. صحابہ نے آ کر کہا حضرت قیدیوں میں ایک عورت ہے جو کہتی ہے میں تمہارے نبی کی بہن ہوں. میری بہن؟ جی ہاں، آپ تو والدین کے اکیلے تھے، اکلوتے تھے. کون ہے؟ بلاؤ. آئی، بال بکھرے ہوئے قیدی جو تھی، نے کہا میں دائی حلیمہ کی بیٹی شیمہ ہوں جو آپ کو جھولے دیا کرتی تھی. ہائے ہائے. مولانا پہلے بھی ہم گئے، اس دفعہ بھی حج پر ہم گئے تو ساتھی مجھے لے گئے. 250 کلومیٹر ہے مقام سعد، قبیلہ بنی سعد، یہاں کی حضرت حلیمہ تھی. 250 کلومیٹر ہم اس مکان میں پہنچے. میں نے وہاں تقریر بھی کی ہے. تو ہندوستان کے حجاج کرام بھی ساتھ تھے، کوئی 300-400 بندہ تھا. ہمارے دوست ہمیں لے گئے پورا قافلہ. تو انہوں نے کہا حضرت حلیمہ سعدیہ کے مکان تو اب نہیں رہا، بنیادیں پڑی ہیں وہ نشان وغیرہ. تو سارے وہ سپیکر بھی تھا ہندوستان والوں کے پاس، کیونکہ ان کا جو رابر تھا وہ بتاتا تھا، ان کو ہدایات دیتا تھا. تو مجھے دے دیا بھئی آپ اس میں تقریر کریں. میں نے 10-15 منٹ بیان کیا حضرت حلیمہ کے گھر کے اندر کھڑے ہو کر. سارے وہ حاجی سننے والے حیران ہو گئے. انہوں نے یہ طرز انڈیا والوں نے کہاں سنی ہوئی تھی. سبحان اللہ. حضرت حلیمہ کا مکان منظر یاد آیا. 250 کلومیٹر سے آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت حلیمہ، آپ کو لیا، دودھ پلایا، آپ اس کے پاس رہے. اور جب آپ کو اللہ نے نبوت عطا کی، حضرت حلیمہ آئی، مسلمان ہوئی، آپ کے ساتھ مدینے میں گئی، جنت البقیع میں دفن ہے. ایک دفعہ میں حضرت حلیمہ کی قبر پر کھڑا تھا، کچھ عرب کے لوگ بھی کھڑے تھے، سرخ رومال بڑے خوبصورت، عربی میں ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے یہ اس عورت کی قبر ہے جس نے آمنہ کے لال کو دودھ پلایا تھا. قسمت کی بات ہے. وہاں کہاں 250 کلومیٹر قبیلہ بنی سعد اور کہاں مکہ، 450 کلومیٹر مدینہ اور قبر مدینہ اس جنت البقیع کے اندر. خیر میں آپ کے نبی کی بہن ہوں. ہاں میں بی بی شیمہ ہوں. وہ یہ دیکھیں آپ نے بچپن میں میرے کندھے پر کاٹا تھا، آج تک نشان موجود ہے. تو آپ ان کو قیدی بنا رہے ہیں کہ کوئی آپ کا ماموں ہے، کوئی ماموں زاد ہے، کوئی آپ کی پھوپھی ہے، کوئی آپ کی پھوپھی زاد ہے، کوئی آپ کے خاندان جتنے ہیں سارے حضرت حلیمہ کے خاندان والے ہیں. اللہ. آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا اب کیا کیا جائے. یہ تو وہ ہیں جہاں میں نے دودھ پیا تھا، حضرت حلیمہ کے رشتہ دار ہیں. صحابہ کرام نے کہا پھر ٹھیک ہے
جرمانہ لے لیتے ہیں، مال غنیمت ان کو آزاد کر دیا جائے، خیر ان کو اللہ کی شان، مالک ابن عوف سردار بھی مسلمان ہو گیا اور بہت جلیل القدر صحابی بنا، باقی قبیلے کے لوگ بھی مسلمان ہو گئے، لمبا واقعہ ہے۔ ایک بات اتفاقاً ذہن میں آ گئی، سن لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس عورت نے دودھ پلایا تھا؟ جب دودھ پلایا تھا اس وقت تو مشرک تھی، مشرک کا دودھ نبی نے کیسے پیا؟ نہیں سمجھی بات؟ وہ زبیہ لے، وہ مشرک کا دودھ نبی نے پیا، تو زبیہ لے مسئلے نہیں ہوتے ہو، آؤ تو مشرک تھی۔ اسی کا تذکرہ ہے، دیکھو جی، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، البتہ تحقیق مدد کی تمہاری اللہ کریم نے بہت سارے میدانوں میں ہے۔ اب کیسے نہیں کرے گا؟ لکھا ہے جیسے بدر وغیرہ، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ پر لفظ لکھو خصوصاً حنین والے دن، اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جب فخر میں ڈال دیا تھا تم کو تمہاری کثرت نے، تم 12,000 کافر 4,000، ویسے تعداد 26 سے لے کر 28,000 تک، 24 سے لے کر 28,000 تک ایسے میں نے بتائی ہے۔ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، نہ کام آئی کثرت تمہارے ذرا برابر، اور وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، بلکہ ہو گئی زمین تمہارے اوپر تنگ، بِمَا رَحُبَتْ، باوجود فراخ ہونے کے، لکھا ہے بوجہ تیر برسنے کی زمین تنگ ہو گئی، ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، پھر آخر کار تم بھاگ پڑے درانے کے، پیٹ پھیرنے والے تھے، پیٹ پھیر کر 12,000 کا لشکر گیا۔ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، پھر اتارا اللہ کریم نے فیض غیبی اپنے رسول پر، فیض غیبی، سکینہ کا معنی یعنی اللہ کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اس طرح بھی امداد کیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اتارا اللہ کریم نے فیض غیبی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی ان کے قلب پر اور مومنوں پر، یعنی قلب پر، مومنوں کے دلوں پر، وانزل جنودا، اور اتاری اللہ کریم نے فوجیں آسمان سے امداد کے لیے، کون سی فوجیں؟ لم تروہا، نہیں دیکھا تم نے ان کو، وعذب الذین کفروا، اور عذاب دی اللہ نے کافروں کو، لکھا ہے مار دی، مار دی یعنی ہزیمت، شکست، قتل و قید، ذالک جزاء الکافرین، یہ سزا ہے دنیاوی کافروں کی، ثم یتوب اللہ من بعد ذالک، پھر رجوع فرماتے اللہ کریم اس کے بعد جس پر چاہتا ہے، چنانچہ بہت سے مشرف با اسلام ہوئے، بہت سے مشرف با اسلام ہوئے، واللہ غفور رحیم، اللہ کریم بخشنے والا مہربان ہے، سابقہ گناہ معاف کر دیے، غفور رحم کرنے والا ہے، جنت کا مستحق بنا دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، مانے رابع کا بیان، لکھا ہی نہیں آپ نے، مانے کیا لکھواؤں؟ لکھو جی، جب مشرکین کا آنا جانا بند ہو گیا تو لین دین کیسے ہوگا؟ ایک حاشیہ لکھ لیں اس آیت کا، مسجد الحرام میں مشرک کو جانا منع ہے، بلکہ سارے حرم میں، اور مسجد میں معاف ہے۔ اور پلیتی ان کے دل میں ہے، بدن پر نہیں۔ شاہ عبد القادر صاحب کا جملہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا،
حج کے موقع پر مشرکین آتے تھے، کاروبار غلہ وغیرہ تجارت کا سامان مسلمان لیتے دیتے تھے، اور میں وہ آنا جانا بند ہو گیا تو لین دین کیسے ہوگا، ہم کیسے ان سے جہاد کریں؟ فرمایا ایمان والو انما المشرکون نجس، یقیناً مشرک پلید ہیں، انہیں نجس اس پر لکھا ہوا ہے ذو نجسن، کیا لکھا ہے؟ پلیتی والے ہیں۔ یہ جو نجس ہے نا یہ مصدر ہے، اگر آپ کو ہدایت النحو یاد ہو زید عادل، عادل کے بجائے عدل مبالغے کے لیے، تو یہ بھی مبالغے کے لیے مصدر آیا ہے۔ اے ایمان والو پکی بات ہے مشرک بوجہ عقائد خبیثاں کے نرے ناپاک ہیں، نجسن ذو نجسن پلیتی والے ہیں، فلاں تو پلیتی ان کی جسم پر ہے نا، پلیتی دل میں ہے۔ فلا یقرب المسجد الحرام بعد عام ھذا، پس نہ آئیں مسجد حرام کو اس سال کے بعد، صرف مسجد حرام نہ، وما یتعلق بھی یعنی تمام حرم مراد ہے، ان کو حج نہ کرنے دو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً من رابع کا ارتفاع یہ آ گیا کہ لانا جانا بند ہو گیا تو لین دین کیسے ہوگا، غلہ ہم نے دوسری چیزیں خریدنی ہوتی ہیں وغیرہ۔ ان خفتم اگر تم خطرہ کرو عیلتاً فقر کا، فسوف یغنیکم اللہ عن قریب، غنی کر دے گا تم کو اللہ اپنے فضل سے اگر چاہے گا، یعنی صرف مشیت کی ضرورت ہے۔ ان اللہ علیم حکیم، یقیناً اللہ کامل والا حکمتوں کا بادشاہ ہے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، دعوی سورت، لڑائی کرو ان لوگوں سے لا یؤمنون باللہ، ہونا اب قاتل الذین، پہلے مشرکین جو اطراف مکہ والے تھے ان سے لڑائی کا بیان تھا، اب اہل کتاب سے لڑائی کا بیان ہے۔ ایک جملہ لکھو جی، یہ آیات قاتل، اچھا قاتلو سے پہلے آیت کا نمبر کون سا لکھا ہوا؟ علیم الحکیم کن ساتھ 28 لکھو جی آپ، یہ آیات یہ قاتلو پہلی 28 آیات سے قبل نازل ہوئی، کیونکہ غزوہ تبوک اعلان برات سے پہلے ہوا تھا۔ کچھ خاکہ ذہن میں ہے آپ کے؟ حاشیہ لکھوایا تھا غزوہ تبوک پہلے ہوا تھا رجب 9 ہجری میں، دیکھو تو صحیح، اور سورۃ توبہ کب نازل ہوئی، دیکھو دیکھو حاشیہ گڑبڑ ہو جائے گا، اور تبوک کب ہوا؟ رجب 9 ہجری میں ہوا، اور سورۃ توبہ کب اتری؟ بعد میں اتری نا، بعد میں اتری، غزوہ تبوک پہلے ہوا، سورۃ توبہ بعد میں اتری، اس لیے حاشیہ لکھوا رہا ہوں۔ لکھو یہ آیات جو ہے نا قاتل الذین والی جو آگے آ رہی ہیں، پہلی 28 آیات سے قبل نازل ہوئی، کیونکہ غزوہ تبوک اعلان برات سے پہلے ہوا تھا۔ آگے لکھو یہ غزوہ رومیوں سے ہوا، ان کی اکثریت عیسائی تھی، اور یہودیوں کی ایک بڑی تعداد رومیوں کے ماتحت زندگی گزار رہی تھی۔ دونوں کو قرآن نے اہل کتاب کا نام دیا۔ ان آیات کا نزول اگرچہ پہلے ہے، مگر
موجودہ ترتیب میں 28 آیات کے بعد ہیں۔ وہاں مقام سمجھ آ گیا؟ حاشیے میں نے بڑے آسان انداز میں آپ کو لکھوائے ہیں، یہ بھی بڑے آسان انداز میں۔ لڑائی کرو ان لوگوں سے، یہ دعویٰ سورۃ انفال و توبہ والا، توبہ میں بھی، انفال میں بھی یہی تھا، توبہ میں بھی یہ مقصودی دعویٰ۔ لڑائی کرو ان لوگوں سے جو نہیں ایمان رکھتے اللہ کے ساتھ، لکھا ہے پورا پورے مومن نہیں ہیں۔ وجہ اول قتال انکار بالمبدا، توحید کے منکر۔ نمبر 2 وجہ ثانی انکار مات اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے۔ وجہ ثالث قتال، کیوں قتال کرو؟ ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، نہیں حرام سمجھتے ان چیزوں کو جن کو اللہ نے حرام قرار دیا اور اس کے رسول نے ان کی حرمت بیان کی ہے۔ رسول نے حرمت فرق کیا میں نے معنی میں، نہیں حرام سمجھتے ما ان چیزوں کو جن کو اللہ نے حرام کیا اور رسول نے حرمت بیان کی ہے۔ فلا یدینون دین الحق، کیوں ان سے لڑائی کرو؟ نہیں قبول کرتے سچا دین، قبول نہیں کرتے، نیچے لکھا ہوا ہے معنی، یعنی اسلام کو۔ من الذین، کون لوگ ہیں یہ؟ ان لوگوں میں سے جو دیے گئے کتاب۔ کب تک لڑائی کرو؟ حتی یؤتوا الجزیہ، یہاں تک کہ وہ دینے لگ جائیں جزیہ، ان یدن ما قات ہو کر، یعنی ان کی شوکت نہ رہے، وہم صاغرون، گراہنے کے وہ ذلیل ہو کر رہنے والے ہوں۔ ہونا ان یدن کا جملہ ایک لکھ لو چھوٹا سا، جزیہ دیں ما قات ہو کر، کیا معنی؟ اسلامی ریاست کے قوانین کے تابع ہو کر رہے۔ ذلیل ہو کر، محتاط ہو کر رہنے سے کیا مراد ہے؟ بھئی تمہارے ملک کا جو قانون ہوگا ہم اسی خلاف ورزی نہیں کریں گے، ہم جزیہ دیں گے، ٹیکس دیں گے، مسلمانوں تم نے ہمارے جان مال کی حفاظت کرنی ہے۔ قاتل الذین کا ایک حاشیہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، لڑائی کرو، یعنی جو غیر اللہ کو متصرف کہتے ہیں، ان کے لیے تحریمیں کرتے ہیں، غیروں کے نیاز کھاتے ہیں، دیتے اور کھاتے ہیں، ان سے لڑائی کرنی ہے۔ نمبر 2 آپ کے پاس جملہ بھی لکھا ہوا ہے، یعنی شریعت کے قوانین، معاملات و سیاسیات کو اپنے ذمہ لگا دیں، پھر ان سے لڑائی اس وقت تک کرتے رہو، اگر جزیہ دینے پر آمادہ ہو جائیں پھر لڑائی چھوڑ دو۔ چلو جی، ماشاءاللہ۔